پھر اس کے اوپر چوہان صاحب سے بات کرنی ہے۔ وہ کیا ہے بتائیے؟ روحانی ذہن ہے، جلد 12 صفحہ 5 ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے سراج المنیر، کتاب کا نام ہے سراج المنیر جی۔ یہ 5ویں صفحے سے شروع ہوتا ہے، چھٹے صفحے سے اینڈ تک، اس کے ہاف تک یہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ حوالہ جو اگر آپ نکالیں تو آپ جب پڑھ لیں تو آپ کو زیادہ میرے خیال میں پتہ چل جائے گا۔ آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہ لکھا ہوا ہے، ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی روح سے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پرانا۔ قرآن ایسے نبیوں کے ظہور سے مانے ہے، بالکل، مگر مجازی معنوں کی روح سے خدا کا اختیار ہے کہ کسی ملہم کو نبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ سے یاد کرے۔ کیا تم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی جن میں رسول اللہ آیا ہے؟ عرب کے لوگ تو اب تک انسان کے یہ کیا لکھا فرستادہ کو بھی رسول کہتے ہیں۔ بالکل پھر صحیح۔ خدا کو کیوں یہ حرام ہو گیا کہ مرسل کا لفظی مجازی معنوں پر بھی استعمال کرے؟ کیا قرآن میں سے وَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ بھی یاد نہیں رہا؟ انصافاً دیکھو، کیا یہی تکفیر کی بنا ہے؟ اگر خدا کے حضور میں پوچھے جاؤ تو بتاؤ کہ میرے کافر ٹھہرانے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے؟ بار بار کہتا ہوں کہ یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے میرے الہام میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہیں، لیکن اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں، اور جیسا یہ معمول نہیں ایسے ہی وہ نبی کر کے پکارنا جو حدیثوں میں مسیح موت کے لیے آیا ہے، وہ بھی اپنے حقیقی معنوں پر اطلاق نہیں پاتا۔ یہ وہ علم ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، جس نے سمجھا ہو سمجھ لے۔ میرے پر یہی کھولا گیا ہے کہ حقیقی نبوت کے دروازے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بکلی بند ہیں، اور اب نہ کوئی جدید نبی حقیقی معنوں کی روح سے آ سکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی، مگر ہمارے ظالم مخالف ختم نبوت کے دروازے کو پورے طور پر بند نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مسیح اسرائیل نبی کے واپس آنے کے لیے ابھی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ بس جب قرآن کے بعد بھی ایک حقیقی نبی آ گیا اور وہی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو کہو کہ خاتم نبوت کیوں کر اور کیسے ہوا؟ کیا نبی کی وہی نبوت کہلائے گی یا کچھ اور؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ تمہارا فرضی مسیح وہی سے بکلی بے نصیب ہو کر آئے گا؟ توبہ کرو، خدا سے ڈرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر دل سخت نہیں ہوگے تو اس قدر کیوں دلیری ہے کہ ہاں ایسے شخص کو کافر بنایا جاتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم النبیین سمجھتا ہے اور قرآن کو خاتم الکتاب تسلیم کرتا ہے، تمہارے تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اہل قبلہ ہے اور شریعت کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ ایسے مفتری لوگوں، میں نے کسی نبی کی توہین نہیں کی، میں نے کسی عقیدہ صحیح کے برخلاف نہیں کہا، پر اگر تم خود نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ تم تو قائل ہو کہ جزوی فضیلت ایک ادنا شہید کو ایک بڑے نبی پر ہو سکتی ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں خدا کا فضل اپنے پر مسیح سے کم نہیں سمجھتا، مگر یہ کفر نہیں، یہ خدا کے نعمت کا شکر ہے۔ تم خدا کے اسرار کو نہیں جانتے، اس لیے کفر سمجھتے ہو۔ اس کو کیا کہو گے جو کہہ گیا
اگر میں تمہاری نظر میں کافر ہوں تو بس ایسا ہی کافر جیسا کہ ابن مریم یہودی فقیہوں کی نظر میں کافر تھا۔ میرے پاس خدا کے فضل سے اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہیں، مگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ خوب یاد رکھو کہ مجھ کو کافر کہنا آسان نہیں۔ تم نے ایک بھاری بوجھ سر پر اٹھایا ہے اور تم سے ان سب باتوں کا جواب پوچھا جائے گا۔ یہ ہے جی آدابی۔ جی یہ پڑھی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی نبی نہیں ہوں اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے نبوت کا، چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی بھی نبی کی آنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ خاتم النبیین آ گیا، شریعت مکمل ہو گئی، آخری نبی آ گیا، تو کب کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اس بات کے وہ قائل ہیں کہ نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جس طرح سورۃ الیاسین میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے بھیج دیے رسول، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، یعنی اللہ پاک کی طرف سے رسول نہیں تھے، لیکن جی لیکن پیر صاحب اس میں ایک چیز تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو واضح طور پہ اس پورے حلاسے میں سامنے آ رہی ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ خاتم النبیین کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کیوں کر تم لوگ یہ چیز لا رہے ہو کہ پھر بنی اسرائیل کا جو نبی ہے وہ آئے گا، واپس آئے گا، اور اس پہ تم اس کو لے کے چل رہے ہو؟ یہ چیز کو وہ رد بھی تو کر رہے ہیں نا۔ سارا ضد وہ حضرت عیسیٰ پر ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ختم کرو، مجھے مانو میں آ گیا ہوں۔ وہ اصل مسئلہ یہ ہے، حالانکہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے ان کی جو ہے دور نبوت شروع ہو جائے گی، لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی آپ کر جاؤ، لیکن ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ لیکن اب جہاں پہ یہ اشارہ پیر صاحب حتیثہ کا دیا جاتا ہے، نام نہیں لیا جاتا، جہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے وہاں پہ ایک لفظ بار بار آ رہا ہے کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی پرانا نبی آئے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، یہی کہہ رہا ہے، یہی وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی نیا آ سکتا ہے نہ پرانا۔ تم لوگوں کا یہ عقیدہ کیوں کہ حضرت عیسیٰ آئے گا؟ کیونکہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ آئے گا، اس لیے تم اس کو رسول مانتے ہو کہ ایک رسول آئے گا۔ بھائی یہ دعویٰ نہیں ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن ایک حاکم کی حیثیت ہوگی ان کی، حکمن عدلن، یہ الفاظ ہیں۔ کسی بھی مسلمان یہ جول لوگوں کے دماغوں میں بڑے طریقے سے بھرا گیا ہے نا پھر مرزا صاحب کی طرف سے۔ آج بھی آپ پوچھ لو، کہتے تم لوگ مانتے ہو حضرت عیسیٰ کو کہ وہ آئیں گے نبی رسول؟ بھائی وہ رسول اور نبی تو ہیں، لیکن ان کا دور نبوت ختم، ان کی دور نبوت ابھی نہیں ہے۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام بھی آ جائیں، وہ نبی اور رسول ہیں، لیکن ان کا دور نبوت اور دور رسالت ختم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ اصل مسئلہ۔ یہ چیز تو پیر صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نا یہ چیز کو، لیکن مرزئی تو اس کا مطلب کہ اسی حوالے کو جو ہے نا بیچ میں لا کے یہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ جو بار بار یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی نہ کوئی نیا آئے گا اور نہ کوئی پرانا آئے گا۔ مرزا جی وہ آ گئے ہیں، مرزا جی چونکہ وہ اصل میں بات یہ ہے، آپ مرزا جی کی عبارتوں کو پڑھیں گے نا، وہ ترقی کرتا گیا، ترقی کرتے 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 یہاں تک کہ خود ان کا جو جسم ہے، ان کے جو وجود ہے وہ فنا ہو گیا ہے۔ اب وہ نبی علیہ السلام کا جسم بن گئے ہیں، خود رسول اللہ بن گئے ہیں۔ آخر میں ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے، یہ ذلی، یہ تمام چیزیں آہستہ 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 ترقی کرتے 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 حقیقی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو عرب میں آئے تھے، وہی اب آئے ہیں دوسرے آخرین میں۔ اب ان کا دعویٰ، اب یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے وَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اس کے بعد جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے میرے الہام میں میری نسبت خدا تعالیٰ کی طرف سے بے شک ہے۔
وہ تو اپنے بھی یہ چیز لے رہے ہیں نا. تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ وہ ہم لوگوں کی بات کوئی رد کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو کہتے ہو، پہلے کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں بن کے آئیں گے، کچھ لوگ کہتے ہو کہ نہیں وہ جو ہے نا وہ نازل ہوں گے. ان ساری چیزوں کو وہ گول مول کر کے تو وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. اب تم جو بھی سمجھو وہ میں ہوں. نہیں، انہوں نے ترقی کی نا بھائی، ترقی کرتے کرتے دیکھیں آپ، انعامات ملتے رہتے ہیں نا، انسان ترقی کرتا رہتا ہے. ان کا آخری ہدف یہ ہے کہ ختم، ان کا اپنا وجود ختم ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. جی، یہ ہے بات. اس سے بھی بڑھ کر ترقی کی ہے، لیکن وہاں ہم نہیں جائیں گے فی الحال. انسان ترقی کرتا رہتا ہے نا بھائی. نبی کی چیز ہے، آخری نبی ہیں، بس نبی کی چیز نبی کے پاس آ گئی. کس کی چیز تھی نبوت آخری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کے پاس آ گئی. وجہ یہ ہے کہ مرزا جی کا اپنا کوئی وجود نہیں رہا، وہ فنا ہو گئے، رسول کے وجود میں فنا ہو گئے. یہ ہے اصل مسئلہ، اس کو آپ سمجھیے. جب خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی دوسرا وجود ہے ہی نہیں، تو اس میں کون سا کہاں چھپا؟ یہ ہے بات. بہت بڑا گہرا جو ہے وہ فلسفہ ہے، اگر سمجھو تو. جی السلام علیکم اسکانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بات کیجئے، میں ذرا نہیں کر رہا ہوں. اچھا، ویسے بات آپ ہی سے تھی، چلیں اگر کوئی اور بھی اس کو ڈریس. اچھا مجھے یہ بات بتائیں، ابو بکر میر صاحب یا ملک یاسر صاحب جو بھی اس کا جواب دینا چاہے دے دیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی مرزا صاحب کی تحریرات ہیں، جتنی بھی ساری کی ساری باتیں ہیں، اگر اس دور کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جس دور میں یہاں تو مرزا صاحب موجود تھے، یہاں پہ مرزا صاحب کے بعد ہم ایسے کر لیتے ہیں، زیادہ دور نہیں جاتے، 45 45 47 50 کی دہائی تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور تھا کہ وہ مرزا صاحب کی ان بکس کو اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا اس دور میں، کہ کیا وہ قادیانی ہوتا؟ آپ میں سے کسی نے اس بات کے اوپر کبھی سرچ کی ہے کہ کیا واقعی لوگ پڑھ کے اس دور میں قادیانی ہوئے؟ کہ جسٹ یہ تو نہیں لوگوں نے سمجھا کہ یار ایک بندہ ہے کہ وہ ہمارے دور میں، ہمارے اس وقت میں پیری فقیری کا رجحان بہت زیادہ ہوتا تھا پاک و ہند کے اندر، تو بعض اوقات کوئی بھی بندہ آپ کو علم والا دکھتا تھا نا، یار انہیں کی گل کر دی تھی پنجابیوں کا، تو یار اے بندے دا میں مرید ہو گیا، ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرض کیا کوئی بھی ہم کو اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے سمجھدار بندہ ملے تو ہم اکثر اس طرح کے الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں کہ یار میں اس بندے دا مرید ہو گیا، انہیں کی گل کر دی، یار یہ کون علم ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس دور میں مرزا صاحب کی بکس پڑھ کے لوگ اتنے قادیانی نہیں ہوئے؟ لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بہت ہی ریئر کیسز میں لوگوں نے، اگر کوئی جماعتیں کسی نے پڑھی، زیادہ پڑھتا تو ان پڑھ جاہل طبقہ تھا اس وقت کے اندر. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی بکس اس وقت میں پڑھ کے نہیں بتائی گئیں لوگوں کو؟ یہاں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگوں کی اپروچ ان بکس تک نہیں تھی بالکل بھی، ٹھیک ہے. جس حساب سے آج کل کے دور کے اندر لوگ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، انٹرنیٹ پہ ان کی بکس موجود ہیں، ان کی جو ویب سائٹ alislam.org کے اوپر مرزا صاحب کی بکس موجود ہیں، بندے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ مختلف لینگویجز میں آپ کو مل جاتی ہیں اب تو اس طرح کی بکس. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس دور میں لوگوں نے یہ اس وجہ سے تو نہیں مانا کہ یار ایک بندہ ہے، چلیں وہ کوئی بات کر رہا ہے، یا ان کا جو خلیفہ بھی کر لیں، دوسرا خلیفہ بھی کر لیں، اس کا جو بیٹا تھا مرزا صاحب کا جو بیٹا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اگلے کے دل میں کیا، یہ تو بات کی بات نہیں، تو اب بکس پڑھ کے پتہ چل رہا ہے نا کہ اگلے کے دل کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اوپر سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو لگتا نہیں کہ لوگوں نے جسٹ بغیر پڑھے لکھے ہی لوگ زیادہ تر، یا پھر بھوک کا بھی آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو بس ایک تھا مسیح کا لنگر کے ٹائپ سے جو انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا ہوتا تھا کہ مسیح کا لنگر، مسیح کا لنگر. تو آپ کو لگتا نہیں کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ روٹی کے اوپر، جیسے آج کل افریقہ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، افریقہ میں ہو رہا ہے کہ آپ افریقہ کے حالات کسی سے بھی چھپے ہوئے تو ہے نہیں ہے کہ وہاں پہ غربت کا کیا راج ہے، لوگوں کے کھانے پینے کا کیا ہے، کھانا پینا بڑے دور کے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ کسی کو بھی جا کے کپڑے دو گے یا کھانا دو گے تو اس کو آپ جس مرضی طرف لگا لو. آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے اس پاک و ہند میں بھی اسی طرح کا ہی سسٹم کیا گیا تھا اس دور کے اندر؟ لیکن اب تو چلیں لوگوں کی تیسری چوتھی جنریشن قادیانیت کے اندر چل رہی ہے، تو لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ جی میرا بہن بھائی بھی قادیانی ہے، میرے ماں باپ بھی قادیانی تھے، میرے رشتہ دار آگے سے بیوی بچے بھی سارے ہیں، تو اگر میں اب قادیانیت چھوڑوں گا تو مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا. نارمل سی بات ہے نا، کیونکہ آپ اگر قادیانیت چھوڑو گے تو سمپل سی بات ہے، آپ کو اپنے پیرنٹس کے بھی انگیسٹ ہونا پڑے گا، آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کے بھی انگیسٹ جانا پڑے گا، آپ کو اپنی بیوی کے بھی، بچوں کے بھی انگیسٹ جانا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ جس پوائنٹ کے اوپر آپ ایگری ہو آپ کے دوسرے رشتہ دار بھی اس پوائنٹ کے اوپر ایگری ہوں.
آپ میں سے کسی کو اگر اس بات کا کچھ علم ہے یا پھر کچھ اس بات کو آگے بڑھا سکتا ہے کوئی تو. بہت شکریہ. انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا اس کا جو مجھے میرے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن قیصر صاحب پہلے جواب دیں گے. جی قیصر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ملک قیصر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پی صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہوں بھائی جان، ذرا سوال کا جواب ایڈریس کیجئے. سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے لوگ مسلمان ہوئے یا بغیر کتابیں پڑھے مسلمان ہوئے؟ یہ سوال ہے، رائٹ؟ جی جی بالکل. اصل میں میرے حساب سے ایک بہت پرانا عقیدہ مسلمانوں میں رائج ہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ اس ٹک ٹاک پہ آنے سے پہلے میں بھی اس حدیث کو مانتا تھا کہ 14ویں صدی میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. اگر 14ویں صدی گزر جائے گی تو امام مہدی کا ظہور تو نکل گیا، پیشن گوئی ہے یہ. تو یہ پیشن گوئی سن کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اس زمانے میں لوگ احمدی ہوئے تھے، قادیانی. تو ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی، اور دوسری جو بہت بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں میں اویئرنس بہت کم تھی. لوگوں نے مرزا صاحب کی کتابوں کو بیٹھ کے پڑھا نہیں، بلکہ اب بھی نہیں آپ پڑھ سکتے پوری کی پوری کتابیں، وہ بہت بڑا لٹریچر ہے. تو لوگوں نے وہ پڑھا نہیں تھا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جب قادیانی لوگ کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے تو یہ بالکل بھی نہیں بتاتے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ابھی بھی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، آیت خاتم النبیین کا ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. وہاں پہ انہوں نے ڈنڈی مار دی. اب خاتم النبیین یہ خود اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں، ہاں جی بالکل ہم مانتے ہیں خاتم النبیین. آخری نبی، ہاں جی بالکل آخری نبی، ہم تو سارا کچھ یہی مانتے ہیں. سارا کچھ یہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ کسی کو بات کی صحیح سمجھ نہیں آتی. تو اس وجہ سے کر کے بہت زیادہ لوگوں نے دھوکہ کھایا. ابھی بھی کسی کو بلا کے پوچھیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں. آخری نبی مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں. پیچھے جھگڑا کیا ہے پھر؟ لیکن اس کے بیچ ہی میں یہ ساتھ بات کرتے ہیں خاتم النبیین ہم ان معنوں میں مانتے ہیں، لیکن ڈالتے ہیں نا بیچ میں. اگر لیکن ان کے لٹریچر میں سے ختم کر دو، پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اب آپ جیسا نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ کے انڈر نبی آ سکتے ہیں. یہ وہاں سے نبوت جاری کرتے ہیں جہاں سے بندوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. صدیقیت کی کھڑکی سے نبوت کی کھڑکیاں بند کر کے صدیقیت کی انہوں نے کھولی ہے، وہاں سے ایک نبی کو لے کر آئے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً وہ بھی بند کر دی. تو لوگوں کو اس لیے بہت زیادہ دھوکا ہو گیا کہ یار یہ تو سیم ہے سارا کچھ. تو ملک قیصر صاحب ہم چلیں، اگر آپ میں آپ کی بات کو ایڈریس کرتا ہوں تو چلیں آج کل کے دور میں تو چلیں ہر بندے کو اس بات کا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں علم ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی کے بھی دعویٰ جات ان کے ہیں. بالکل آپ کی بات سچ ہے کہ پرانے وقت میں لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ ان کے دعویٰ جات نبی کے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے وہی آپ نے بتایا کہ 14ویں صدی کے اوپر ایک مجدد کر لیں یا پھر آپ جی جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگوں کو آئی تھنک یہ کہہ کر ہی احمدی یا قادیانی کیا گیا ہے، لیکن ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی. نہیں اصل جو مفہوم تھا جو آج کل ہم سب کی آنکھوں میں، دیکھیں میں ایک ایکس احمدی ہوں، میں سیدھی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اوکے. میرے پیرنٹس، میں ایک پیدائشی احمدی بچہ تھا، وقف نو ٹائپ بچہ جس نے بڑے ہو کے مربی بننا. ٹھیک ہے جی، اوکے. تو اب بات یہ کہ جب ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ہم اس چیز کو جب پڑھتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں تو ایک چورن بیچا گیا، حضرت مسیح موعود کا چورن بیچا گیا نا ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کی کتابوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں کافر سے لے کے انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں بول دیا. کہ اس کا مطلب ہے کہ پرانے وقتوں میں جو میرے بھی بزرگ تھے، ہم لوگوں 71 میں 71 میں میرے خاندان والے جون سے نا وہ احمدی ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھی خاندان والے جون سے ہیں، ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں، چلو اب تو بزرگ بہت سارے فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اگر اس وقت زندہ ہوتے تو میں ان سے سوالات اس طرح کے ضرور کرتا کہ بھائی مجھے آپ لوگ یہ بات بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا سوچ اور سمجھ کے آپ احمدیت کی طرف یا قادیانیت کی طرف آپ لوگ آئے ہیں، مجھے کچھ تو بتائیں کم از کم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت کے دور میں لوگوں سے، کیونکہ جیسے آج بھی لوگوں میں، اور جو ان کی جو اردو لکھی ہوئی ہے مرزا صاحب کی، وہ تو خود یہ بات بولتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ نہیں پڑھا وہ مطلب کہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا بالکل بھی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے ایک انسان کا بہت ہائی لیول کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے،
تو اس پرانے وقتوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بغیر پڑھے لکھے جہاں تک میری سرچ ہے نا، جہاں تک میں نے تھوڑا جا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ناصر صاحب آ گئے ہیں، چل ناصر صاحب سے بات ہو جائے گی، جہاں تک میرا ہے کہ لوگ زیادہ تر پیری فقیری والے سسٹم کو سمجھ کے نا ان میں انٹر ہوئے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا، کبھی بھی آج میں ایک چھوٹی سی بروڈ کو سن رہا تھا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک پیر کی بیعت کر لی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس نالج بہت ہے، میں نے بیعت کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگوں نے شاید پیری فقیری کے چکر میں ہی بیعت کی ہوئی ہے، جہاں تک میرا نالج ہے، بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ لوگ پڑھے لکھے تو تھے ہی نہیں نا، کسی نے ایک جماعت پڑھی ہے، کبھی کوئی اسکول گیا ہی نہیں ہے، کسی نے وہ کچی پکی کر لی ہے جو پاکستان میں چلا کرتا تھا سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو میں کیسے اس بات کو مان لوں کہ لوگ مرزا صاحب کو پڑھ کے احمدی ہوئے ہیں؟ میں تو اس بات کو، مجھے کوئی اگر ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر صاحب اگر مجھے یہ آ کے بات کہیں گے جو ان کا اخلاق دیکھ کے، اچھائیت دیکھ کے کریں گے، تو اگر اچھائیت دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے کرنا ہے تو عیسائی ہونا سب سے بیسٹ ہے پھر، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہاں پر یورپ میں آپ چلے جائیں جہاں پہ ناصر صاحب بھی رہتے ہیں، یا ان کی بہت بڑی جماعت جرمنی کے اندر ہے، تو پھر میں تو ان کو کہوں گا اخلاق کی اگر آپ نے دیکھنے کے لیے کہ اچھائی ہی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کام ہے سیدھا کرسچن ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ آپ لوگوں کو حقوق بھی دے رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو ہر چیز دے رہے ہیں، وہ بچہ پیدا ہونے سے پیسہ بھی دیتے ہیں، مطلب کہ وہ جو اسلامک چیزیں ہمارے وقت میں جو آج وسلم کے دور میں ایک عورت نے بچہ پیدا کرنا تو اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو اسلام نے بیان کیا ہوا ہے چیزیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر یہاں پہ کرسچن آج کل دے رہے ہیں نا، پھر ان لوگوں کا کام ہے چپ چپ کر کے پھر کرسچن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کتابیں پڑھ کے تو مجھے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا، کہیں سے بھی اس بات کا مجھے ثبوت نہیں ملتا کہ جی کوئی بندے کتابیں پڑھ کے احمدی ہوئے ہیں۔ پیری فقیری والا میں مان سکتا ہوں، روٹی والا سسٹم میں مان سکتا ہوں کہ جس میں غربت انتہا سے زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی کسی کو لنگر، جس کو پرانے وقتوں میں کہ میں تھوڑا دور نہیں جاؤں گا، میں 15 سال پیچھے تھوڑا چلا جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا کام کیا کرتے تھے ڈیروں کے اوپر نا، ڈیروں پہ کھیتی باڑی، ہم نے نوکر رکھا ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نوکر کو ہم نے کس کے اوپر رکھا ہوتا تھا؟ ہم نے گندم کی بوری کے اوپر رکھا ہوتا تھا بوری کے اس اوپر کو، ٹھیک ہے نا۔ اب تو بالکل چلو صحیح کہا۔ پیسہ سسٹم اب جا کے آیا ہے، مجھے اگر میں دور نہیں ہوں تو یہی 15 سال یہ بھی ہوئے ہیں یا 10 اگر سال ہوئے ہیں، اگر پیسہ بات سسٹم سنو آیا ذیشان ہے۔ جی ذیشان جی 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 ذیشان اگر احمدی کہیں نا کہ عیسائیوں کے پاس پاڑے جھوٹ نہیں ہے تو ان کو کہو کہ ان کے پاس بھی خالف لائک اے پوپ بٹ وداؤٹ اسموک، ان کے پاس بھی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، پوپ تو ان کے پاس بھی ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہے اکبر بھائی۔ اور خالف دوسری بات، لائک اے پوپ بٹ وداؤٹ اسموک۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے ہم نے گندم کی بوری کے اوپر رکھا ہوتا تھا، اس بات سے بڑی واضح بات ثابت ہوتی ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگوں کو 2 وقت کا کھانا چاہیے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے مسیح کا لنگر سٹارٹ کیا تو اس میں اگر آپ 2 وقت کا کھانا کسی کو دے رہے ہو تو اس کے لیے احمدی ہونا یا پھر جسٹ بیعت کرنا اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کر رہا تھا، کہ غربت انتہا کی تھی نا، غربت غربت بہت انتہا زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، میرے بچوں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے، لیکن اگر تو میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور مجھے بیعت کر کے 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے تو میں بیعت کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ کروں گا نا، کیوں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں گے الجبرا بھائی کیا کہیں گے، اس کے بعد ناصر صاحب کو سے پوچھ لیتے السلام علیکم جی، سب کو کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور سب سے ہیں۔ پہلے الحمدللہ۔ کیسا صاحب، آپ کی والدہ کا پتہ چلا تھا تو بڑا افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر دے۔ آمین آمین، اور بہت شکریہ۔ باقی یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دین ہے، ٹھیک ہے، مرزائیت کو چھوڑ دے، اسلام کو دیکھ لے، ہم موسٹلی جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور باتیں ہم سن کے اپنے عقائد بناتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، دیکھی نہیں، کوئی سند نہیں ہے، لیکن بلیو ہمارا بن جاتا ہے۔ بعد میں کہیں جا کے ہم جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی بھائی یہ تو چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ملک ایسا صاحب بتا رہے تھے کہ جی امام مہدی نے تو آنا تھا، تو میں تو تھا کہ وہ آگے چلے گا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو عقیدے موسٹلی سن سنا کے بنتے ہیں، اور جو جس فیملی میں ہم پیدا ہو گئے ہیں، جو ریلیجن ہے ان کا 90% یا 99% میں کہوں گا ہم وہی فالو کرتے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں اور سن کے اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں جو رائج ہیں۔ اور اس میں بڑا کام ہوتا ہے جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں ان کا، کہ وہ ہمیں کس طرح سے کنونس کر رہے ہیں، کیا چیزیں بتا رہے ہیں اور کس طرح سے بتا رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک علاقہ میں اگر ایک قسم کا فرقہ اگر زیادہ ہے نا، موسٹلی لوگ اسی کے پیچھے چل پڑیں گے، ہاں جی اس میں یہ جی ان کے پاس بڑا علم ہے، ہم ان کو فالو کریں گے، یہ ہے وہ ہے۔ دوسرے علاقے میں کسی اور کا چلتا ہے، اگر کوئی پیر صاحب ہے
ان کے فالوورز بننا شروع ہو جائیں گے، لوگ دیکھا دیکھی کہ ہاں جی ان کے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں، واقعی کو بات ہوگی. تو جو قادیانیت شروع ہوئی ہے، جو میں نے سمجھا ہے نا، اس کے پیچھے اکیلے مرزا صاحب نہیں تھے، کافی زیادہ لوگ تھے جو ان کی بک کے پہلے صفحے پہ دیکھے نا کن کن لوگوں نے سپانسر کیا ہے. تو عام چھوٹے موٹے لوگ نہیں، اس دور کے جو راجا مہاراجا تھے انہوں نے پیسہ دیا تھا کہ آپ لکھے کتب، چھاپیں اور بانٹے. تو یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں شامل تھے. اور کس طرح اس کو پھیلایا گیا، ورڈ آف ماؤتھ. جیسے اکثر ایک بات سنی جاتی ہے کہ عورتیں رکھی ہوئی تھی، وہ گھر گھر جا کے بتاتی تھی کہ ہاں جی ماں مہدی آ گیا، وہ تو یہ ایسے ویسے. عورتوں کے ذریعے بھی زیادہ پھیلایا گیا، جو میری سمجھ میں آئی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ناصر صاحب. السلام علیکم پیر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. جی پیر صاحب ذیشان صاحب کے ساتھ بات کرائے نا میری کو 2 منٹ آمنے سامنے. جی ناصر بھائی آپ نے سوال تھوڑا سنا ہے کہ نہیں سنا؟ میں نے سنا ہے یہیں سوال پر آپ کا. میں یہیں پر ہی ناصر صاحب مجھے یہ بات کس مسئلے پہ بات کریں گے؟ کس یہی مسئلے؟ یہی جس مسئلے پہ یہ بات کر رہے ہیں اسی پہ بات کریں گے نا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ ابھی بات کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے اس پہ بات کرنا ہے مکمل ذیشان صاحب سے پوچھ لیں گے. ذیشان صاحب کیا آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں ناصر صاحب کے ساتھ؟ چھوٹی چھوٹی بات کریں گے، ٹائمنگ نہیں ہے. سوال مطلب وہ 1 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، 10 سیکنڈ میں بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے سوالوں میں بات اچھی رہتی ہے کہ چلو وہ انہوں نے جو سوال کیا نا، انہوں نے بات سنی ہے نا میں نے، اسکانی بھائی ذرا اسی میوٹ کو لگائیے گا، بتاتے ہیں. لگتا ہے یا کسی ناصر صاحب کی بات ریپیٹ ہو رہی ہے یا پھر اسکانی صاحب کی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. میوٹ لگائیے گا، لگتا ہے یا کسی ناصر صاحب کی بات ریپیٹ ہو رہی ہے یا پھر اسکانی صاحب کی بات. ناصر صاحب آپ کی وجہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے. میری رپورٹ ہو رہی ہے؟ جی جناب. اون تو نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی، آپ کی وجہ سے نہیں ہو اب رہی. نہیں ہو رہی، بات اب نہیں کیجئے. ہو رہی. وہ سہیل ہے نا اچھا ہمارے پکے سچے اچھا فاسق. اچھا ذیشان بھائی نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ غربت کی وجہ سے جو ہے احمدی میں، جی. تو ایسا ٹھیک ہے، ضرور ہے کہ اس معاشرے میں غربت تھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، اپنی بات تو کرنی کوئی ضروری نہیں ہوتی. ناصر بھائی آپ لیکن کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک دفعہ میوٹ لگائیے گا. ناصر بھائی میوٹ لگا کے دوبارہ آئیے گا، ٹھیک ہو جائے گا. آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک دفعہ. ذیشان بھائی ہماری طرف سے وہ کچھ نہیں ریپیٹ نہیں ہو شان رہا. بھائی آپ نیچے اتریں. آپ اگر آپ کو آ رہی ہے نا تو آپ نیچے اتر کے باہر بڑھاتے جائیں، پھر واپس آئیں، اچھا کیونکہ باقی صاحب کو آ اتر رہی کے ہے. دوبارہ آ رہا ہوں، میں ہاں اوپر باقی اتر کے صاحب کو آ دوبارہ رہی ہے، آپ باہر نکل کے نا تو دوبارہ آئیں. جی ناصر صاحب آپ اپنی بات کیجئے. اچھا پیر صاحب، بات یہ ہے کہ وہ ذیشان بھائی چلو سن رہے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ریفرنس اپنا دینا آدمی کو وہ اچھی بات میں سمجھتا نہیں ہے. لیکن چلو انہوں نے جو بات کی ہے غربت ایسے ہیں کہ وہ تو شاید ابھی تو کافی عرصہ ہو گیا سب لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے، تو اس میں تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ بھی، چھوٹے بھی ہوئے اور کتنے بڑے بڑے لوگ بھی جماعت میں شامل ہوئے. تو میں اپنا تھوڑی سی بات اس لیے بتاتا ہوں ان کو کہ ایسا کوئی بات نہیں تھی، کوئی بھوک نہیں تھی ہمیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم جماعت میں شامل ہو گئے. ہمارا خاندان بیسیکلی، میں پھر سوری کوئی اپنی بڑائی چڑھائی بیان کرنے کے لیے نہیں بول رہا، ہمارا خاندان جو ہے وہ بیسیکلی عرب سے منسلک ہے. ہمارا شجرہ نسب ہے ہمارے پاس پورا. ادھر سے مائگریٹ کر کے ہمارا جو پہلے جب آدمی تھا کوئی آج سے 13 12 10 سال پہلے کشمیر کی طرف گئے. کشمیر پونچھ میں جو 12-13 ابھی سال مقبوضہ پہلے. کشمیر، 1200-1300 ہاں سال پہلے 1200 کی بات سال ہے. پہلے. جو ٹھیک. پہلے ہمارے کو آباء و اجداد جو تھے وہ ادھر سے مائگریٹ کر کے کشمیر میں گئے. کشمیر جو ابھی انڈیا کے پاس ہے، پونچھ شہر ہے، اس میں ایک کنویاں گراں تھا، اس میں کنویاں ایک علاقہ تھا، وہ ہمارے خاندان اس میں جا کے بسے وہ لوگ. تو جب بیسیکلی عرب سے تھے وہ، تو جب ادھر چلے گئے تو یہ بات جو قیصر صاحب نے کی ہے واقعی یہ بات تھی. آج تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا ہے، یہ بات مسلمانوں میں تھی کہ 14ویں صدی میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور بڑے زور شور سے یہ بات چل رہی تھی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو خاندان تھا اس کا تعلق بیسیکلی اہل حدیث سے تھا. اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہلاتے ایسے تھے، اور ہمارے بڑے بڑے جو اس علاقے کے بڑے مولوی تھے وہ ہمارے خاندان کے لوگ تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ ایسے کسی آدمی نے ایسے دعویٰ کیا ہے
تو وہ پیادل چل کے ادھر گئے، کیونکہ اتنی تڑپ تھی ان لوگوں میں، وہ پیادل چل کے ادھر گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں وہ کون آدمی ہے، کیا چکر ہے، کیا نہیں ہے، وہ چل کے گئے تھے ادھر۔ تو وہ بڑا لمبی بات چلی، 2-3 دن تک ادھر مناظرہ چلا، اس کے بعد وہ جب ہوئے تو ایسی بات نہیں تھی کہ سب لوگ کوئی بھوک کی وجہ سے ہی احمدی ہو گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ذیشان بھائی سب سے بڑا جو عقیدہ ہے نا، دیکھیں آج بیٹھے، مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا کہ میں پہلے ایکس احمدی ہوں، ابھی کدھر ہیں آپ، لیکن سب سے دیکھیں میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں آج بھی، تو جو بات آپ نے کی وہ بالکل درست ہے کہ اپنے عقائد جو لوگ ہیں زیادہ تر انہی میں شامل ہوتے ہیں، ظاہر ہے فیملیاں آگے پیچھے دیکھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ ادھر بیٹھا ہوا اپنی قبر میں جان دینی ہے، آج بھی وہ سوال جو سامنے کھڑے ہیں، وہ 2-3 جو چیزیں ہیں ان کو اگر کوئی کلیئر کر کے بتا دے، جو بھی اپنے آپ کو دوسری طرف سمجھتے ہیں ٹھیک کر دیں، تو مجھے کسی دنیا کی مطلب کسی چیز کا بھی میرے اوپر کوئی وزن نہیں، لیکن آج تک ان باتوں کو کوئی کلیئر کر کے نہیں بتا سکا کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیں بات چھوٹی سی ہے، احمدیت کا سارا جتنا بھی بڑا یہ سلسلہ ہے، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کا مسئلہ ہے، جو آسمان پر زندہ ہے اور جس کے واپس آنے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے امت مسلمہ، کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں اور انہوں نے ادھر سے واپس آنا ہے۔ مرزا صاحب نے اللہ کی طرف، اللہ کا یہ حکم تھا اور اللہ نے ہی حل کروانا تھا، انہوں نے مرزا صاحب کے ہاتھ سے یہ بتایا، اور ختم نبوت کا بھی مسئلہ مرزا صاحب نے ہی حل کر کے بتایا۔ ہم تو ادھر بیٹھ کے سب لوگ کہہ دیتے ہیں، ملک قیصر صاحب بھی ہیں بیٹھے ہوئے نیچے، کہ مرزا صاحب کا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ نہیں ہے نئی نبوت کا۔ ناصر بھائی بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو ایڈریس کروں گا، بات بھی وہ تو سوالات پھر بات کی بات ہے، میرا جسٹ تھوڑا سا، میرا آپ سے انفارمیشن یہ چاہ رہا ہوں، چلیں آپ نے بتایا کہ آپ کے خاندان کو پتا تھا سب کچھ، میں ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت احمدی قادیانی ہیں، جتنے بھی آپ کی جماعت کے ممبرز ہیں، کیا یہ لوگ واقعی ہی مرزا صاحب کی بکس کو پڑھ کر احمدی ہوئے ہیں، یا پھر جسٹ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ صدی کے اوپر مجدد آئیں گے، یا پھر جو کہ اس چیز کو دیکھ کے لوگ احمدی ہوئے ہیں؟ ایڈریس کا باقی چیزیں تو وہ وہ باقی چیزیں تو بات کی بات ہے نا، وہ تو اسکانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایک بات کی بات ہے۔ میرا سوال اصل میں یہ والا تھوڑا سا ناصر صاحب، نہیں، بکیں پڑھ کے تو احمدی ہونا کا بات جو ہے وہ تو میں دیکھیں بکیں پڑھنے سے کوئی احمدی نہیں ہوتا۔ ہم میرے جو میرا ذاتی تو خیال ہے، میں نے تو آپ کو بتایا کہ 3 دن تک وہ مناظرہ چلا، اور ہمارے بڑے جو لوگ تھے وہ بڑے یہ ایسے نہیں تھے، بڑے علماء قسم کے لوگ تھے اس وقت جو مانے جاتے تھے۔ تو بکیں پڑھ کے سارے جو لٹریچر ہے وہ لٹریچر پڑھ کے تو کوئی احمدی نہیں ہوتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آج کل بھی، کوئی اگر ہو احمدی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں عرفان والے جو پوری بات کو سمجھ کر، وہ جس چیز کو سمجھ جائیں وہ اس کو سمجھ کر بھی کرتے ہیں ایسے، لیکن جو بیسیکلی چیز ہوتی ہے ایمان کی بات جو ہوتی ہے وہ دل کی بات ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور جس کا دل اس پہ مطمئن ہو گیا اس نے مان لیا، جو کوئی نشانی اس کو نظر آئی۔ یہ بات کہ وہ مرزا صاحب کا پورا لٹریچر پڑھ کے، کتابیں دیکھ کے اس میں، وہ ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، اور آج بھی ہوں گے، ہوتے ہیں ظاہر، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو سب کو تو اس کیٹیگری میں نہیں آپ لا سکتے کہ سب نے پورا لٹریچر پڑھ کے مرزا صاحب کا تو احمدی ہوئے۔ اچھا ایک وہ منٹ تو دعوے کی بات ہے۔ جی مطلب ناصر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل ضروری ہے، لیکن جو عقیدہ پہلے ایک بنا ہوا چلتا ہوا رہا، جس سے ملک قیصر صاحب نے تھوڑا سا ایڈریس کیا، تھوڑا سا آپ کا کہنا ہوتا وہ جو عقیدہ ایک بنا ہوا تھا یا لوگوں سے سنا ہوا تھا، یا پھر آپ حدیث کی طرف بھی چلے جائیں کہ اگر وہاں پر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان ہے اور اس صدی میں آئے گا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، اس بندے نے دعویٰ کیا تو ہمیں قبول بالکل، کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ بات آپ لیکن آپ لٹریچر کو کی بات بات کر رہے ہیں نا، پتہ ہے میں کہ مرزا صاحب سے ایمان پہلے کی بھی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو اشارہ دے دوں، وہ دوسرا تو جانا ہی پڑتا ہے۔ دیکھیں ایسی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی بات کی، انہوں نے کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کوئی بھی چیز نہیں مانی۔ جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آدمی جس نے جو بات کی ہے، آپ نے جو بات کی ہے، باقی تو ایمان کی بات جو کہتے ہیں تو سب سے بڑا ایمان کا جو دعوے دار ہے، دیکھیں کچھ لوگ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کچھ لیتے، لیکن دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا سب سے بڑا جو پہلا آدمی تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ تو انہوں نے کیا بات کی تھی جب رسول اللہ نے یہ بات کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے، آپ نے کہا تو میں نے مان لی۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیکھیں بھئی کیٹیگری، قرآن بھی یہی بات بتا، بعد میں دیکھیں مخالفتیں ہوتی ہیں، آج بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں، لیکن جو لوگ سمجھنے والے ہیں، فرض کیا مرزا صاحب
نے جب بات کی ہے، انہوں نے جب دعویٰ کیا ہے، ان کے ارد گرد تو لوگ تھے نا، ایسے لوگ بھی تھے جو ان کو جانتے تھے، جن کی زندگی ان کے سامنے تھی. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی، دیکھیں دو ہی باتیں، کہ راتوں رات اس نے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کیا اور سیدھا اللہ کے اوپر ہی جھوٹ باندھ دیا. جو لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ دیکھنے والے، ان کو کچھ نظر تو آتا تھا نا، ان کو پتا تھا نا کچھ. ایک منٹ مجھے بھی دے دیں. ایک منٹ ہے میرے پاس. جی جی لیں لیں ابو بکر میر اچھا صاحب. میں نہیں، آپ سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ زیادہ آئی تھنک ضروری ہے. ناصر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا. ایک 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 کر کے وہ سوال پیش کریں، اگر آپ کو جواب نہ دیے تو پھر آپ بات کریں. آپ کا کون سا سوال ہے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، کہ آپ لوگ جو ہیں ان کو بھی علم یہ ٹک ٹاک پر آ کر ہی زیادہ ملا ہے. اس سے پہلے انہیں بھی نہیں تھا پتا کہ مرزا صاحب نے کیا کیا کہا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں کہا ہوا. نہیں، یہ یہ سب کی ٹک بات، ٹاک کی وجہ سے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں یہ کاٹ بات نہیں رہا، نہ لیکن کاٹے صرف نا ساتھ بھائی، ہم بھی بیٹھے ہیں نا ناصر صاحب. میں نے دیکھے ٹائم لیا تھا، اس کے بعد کیسر صاحب نے ٹائم لے لیا. اب آپ ان کی بات کاٹنے بولیں گے تو ہم کہاں چلے جائیں؟ او یار ان کے ساتھ ہم گھر بات چلے کر جائیں؟ رہے ہیں، آپ نے بیچ میں ان کی جی جی، ساتھ وہ بات بکر میں میر بات صاحب بات کریں ہم. ملا رہے ہیں بات. ابو بکر نہیں، پھر صاحب ہم آپ نے بیچ میں جاتے ہیں، کما. پھر کوئی کھانا شانا کھا کے آتے ہیں. آپ لوگ دو آدمی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں؟ جی ہمیں جی کیوں آپ دیا ہوا گراڑ پہ؟ میر صاحب کر لیں نہیں کر نہیں لیں. ابو بکر بھائی آپ کر لیں بات، پہلے ابو آپ ابو کر ابو لیں بکر میر سارا. صاحب کریں کر لیں اچھا، آپ پہلی کر لیں، بات پھر تو یہ ہے کیسر بھائی کہ کا جواب لے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں 100 سال ہو گئے ان کے سوال لے کے یہ گھوم رہے ہیں. پتہ نہیں اتنی عمر بھی ان کی ہے یا نہیں، 100 سال عمر بھی نہیں ہوگی ان کی. تو سوال تو یہ ابھی کل کل کی بات ہے کہ احمد نذیر صاحب کو انہوں نے کینسل کر دیا ہے. کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ احمد نذیر صاحب کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور کن کے پاس نہیں ہے؟ ان کے بہت بڑے مربی صاحب ہیں جو آئے تو اسی نیت سے تھے کہ وہ سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن احمد نذیر صاحب کے سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم احمد نذیر صاحب کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان کو اپنی بروڈ میں نہیں لیں گے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. یعنی کہ بات کہاں کی ہوتی ہے؟ وہ بات وہی ہے، کہاں کا روڑا اور کہاں کی اینٹ بھانمتی نے کنبا جوڑا، وہ پیر صاحب کہا کرتے ہیں، وہی بات ہے یہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ جی اہل حدیث علماء انہوں نے جی قبول کر لیا. ان کے کو بڑے بوڑھے تھے، اہل حدیث کے بڑے مشہور علماء تھے. بھائی اہل حدیث کے جو مشہور علماء تھے وہ تو لٹ لے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مرزا صاحب کے. نذیر حسین دہلوی ہے، محمد سہیل بٹالوی ہے، ثناء اللہ صاحب ہے. اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء جن کا نام تھا، جن کو دنیا جانتی تھی، وہ تو لٹ لے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو وہ کون سے علماء ہیں بھائی جنہوں نے یہ قبول کر لیا تھا، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے علماء تھے، جن کا ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا؟ جن کا نام سنا ہوا ہے جو بڑے بڑے علماء تھے، وہ لٹ لے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے کیسر صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے نا کہ 14ویں صدی میں مہدی کا ہم سنتے تھے. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو پاکستان اور ہندوستان ہے نا، یہاں پہ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن مشہور ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 14ویں صدی میں امام مہدی نے ظاہر ہونا تھا، یہ مشہور ہوگا. لیکن ہم نے جو بچپن میں سنا ہوگا، ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، ختم ہو جانا ہے. بالکل. 14ویں صدی آخری صدی ہے، قیامت آنی ہے اس کے بعد. اب یہ ہم نے بچپن میں ابھی تک سنتے آ رہے ہیں. تو وہ 14ویں صدی بھی اب نکل گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، قیامت ابھی تک نہیں آئی. تو ابھی کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے؟ بھائی یہ چیزیں صرف برصغیر پاک و ہند میں ایسی مشہور ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ایسی جہالتیں پائی جاتی ہیں. آج بھی آپ ایک بندے کو کھڑا کر دیں یہاں پاکستان کے کسی چوک میں اور 4 مالا اس کے گلے میں ڈال دیں، اور اگر زیادہ ہو تو اس کو ننگا کر دیں، مجذوب بنا دیں، تو اس کے پیچھے بھی 10-15 آدمی لگ جائیں گے، بھلے وہ خدائی کا دعویٰ کیوں نہ کر دے، اس کے پیچھے بھی آدمی لگ جائیں گے. تو یہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے حالات ہیں. اور مرزا صاحب کے پیچھے جتنے بھی لوگ یہ دنیا کے کناروں سے باہر نکل رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ادھر کے ہی ہیں. آپ کو کوئی ان میں کوئی مطلب 1 یا 2% ہی ملے گا کوئی دوسرے ملکوں سے، مطلب عرب کنٹری سے یا کسی اور کنٹری سے. جتنے بھی ہیں سارے یہاں پہ انڈیا کے اور پاکستان کے وہی ملنگ ہیں جنہوں نے یہی باتیں سنی ہوئی ہے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے، پھر قیامت آ جانی ہے، 14ویں صدی میں امام کا ظہور ہونا ہے. یہی باتیں جنہوں نے سنی ہیں یہاں پاکستان انڈیا میں رہ کے، اور جو لگ جاتے ہیں ملنگوں کے پیچھے، صوفیوں کے پیچھے، کسی بھی بابے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اسی طرح کے جاہل لوگ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، ہر جگہ پہ لگ جاتے ہیں. سمپل سی بات ہے.
यहाँ पे कोई तमीज से बात ऐसी करें, तमीज से बात करें, तमीज से। तू कट ले गाना जड़ियां करनियां ने तेनू नहीं गाड़ियां नहीं, आन मैं देने बारे को नहीं काट अबू रहा, बकर मीर तमीज से भाई, बात अबू करें ना। बकर मीर भाई, अबू बकर दो मीर तीन भाई, लफ्ज अगर आपने हम इस्तेमाल किए, तमीज से देखिए बात करें अगर जी आपको जी तमीज है तो। नासिर जी नासिर साहब, मैं माजरत चाहता अच्छा, हूँ थोड़ी बात मैं पे। जवाब करता हूँ। नहीं नहीं, अबू एक मिनट ठहरे, जिशान भाई मैं देता हूँ जवाब इनको। देखें, ये कह रहे हैं कि आमर नज़ीर साहब बड़े चैंपियन हैं, तो ये टिक टाक तो फलाना है। जो भी लोग आपको हम एंटरटेनमेंट करते हैं ना, इधर हमारे जो अहमदी लोग बैठे हुए, कुछ लोगों को इल्म ही नहीं होता, तो कुछ लोग हम आपको इंटरटेन कर देते हैं। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो देखें, आपका सिर्फ और सिर्फ आप जो सवाल करते हैं मुंह खोल के मिर्ज़ा साहब के ऊपर, मिर्ज़ा साहब के ऊपर, क्योंकि आपके लिटरेचर में आज 150 साल से अहमदियत के ख़िलाफ़ अगर कुछ लिखा है किसी ने, तो यही लिखा है कि मिर्ज़ा साहब के ऊपर बात करो, मिर्ज़ा साहब के ऊपर बात करो। हालांकि इस चीज़ से कुछ भी नहीं निकलने वाला। देखें, आपका और हमारा जो दो मेन अकीदा है वो यही है, जिस पे इख्तलाफ है वो असल चीज़ पे बहस होती है। अगर असल आप तोड़ दें तो हम आपको मान लें। आपके साथ ये जो सवाल जवाब करते हैं आपके लोग, इधर मिर्ज़ा साहब ने ये लिख दिया, मिर्ज़ा साहब ने लिख दिया, भाई आपके नज़दीक नबूवत बिल्कुल किसी किस्म की हो ही नहीं सकती, बंद हो गई है। और साथ ही आप ये अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा है और उन्होंने वापस आना है। देखें, आप हमें हयात ईसा और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारे से बात करें, जो असल चीज़ है उसके ऊपर बात करते हुए आपकी टांगें कांपती हैं, आपका कोई बंदा बात नहीं कर सकता। इधर मुंह खोल के मिर्ज़ा साहब मैं के ऊपर आपका आप बातें चैलेंज करना एक्सेप्ट शुरू हो करता जाते हूँ हैं। जी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अगर अगर आप इस पे बात, तो बिल्कुल भाई मैं कह जी, रहे ना एक्सेप्ट कर आपने लो ना, किस आप किस वो मौजूद पे बात आपसे करनी पहले है? पहले अबू बकर कर खत्म भाई, लीजिए। नबूवत पे या अबू हयातों बकर वफात भाई, मसीह अबू पे? बकर भाई, आपसे आज तक वो दावा ही साबित नहीं हुआ। आप आज अहमदियों से बातें कर 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 के आज 150 साल में आप सिर्फ वो दावा करते हैं नबूवत का, लो जिसमें जी, अभी कहते हैं 2 कोई मिनट में नबी पता चल पैदा जाएगा। नहीं हो सकता, किसी को नबूवत दी नहीं जा सकती, वो नबी होगा और उसका दौरे नबूवत नहीं होगा, ये होगा वो होगा। खुदा की कसम, आप लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं है बात लो जी, करने के अभी लिए, जो 2 असल चीज मिनट है उसके में ऊपर। 2 ये मलक मिनट में साहब, 2 ये मिनट में मलक पता साहब, चल ये जाएगा। आमिर साहब ये एक मिनट, उनके क्वेश्चन है जो, अब अबू आमिर बकर साहब भाई एक मलक मिनट, साहब को बता दें, ये आमिर साहब उनके एक मिनट, सवाल हैं जो 2-3 का जवाब नहीं। आमिर ठहरे साहब जी, एक ठहरे, मिनट, बात बताता एक मिनट ठहरे, हूँ। एक मिनट अगर ठहरे। मैं जी आप नासर मैं साहब, कोई भी नासर आदमी साहब आपका खत्म, चैलेंज एक्सेप्ट है मुझे, और जी मुझे कर लेंगे आपका एक्सेप्ट, चैलेंज आपके एक्सेप्ट बड़े है। बड़े इधर एक्सेप्ट अब करके गए हैं, वो ठहरे अब जी, अगर बात करने दें। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आपने जिस दोनों मौजूद का आप सेलेक्ट करना है, आप हयातों फातिह मसीह का अकीदा ले लें या आप खत्म नबूवत का। अपना अकीदा आपने बयान करना है, मुकम्मल मुकम्मल अकीदा मैंने बयान करें। मैं अपना मैंने अकीदा क्या बयान अकीदा करता हूँ, बयान अब करना देखते है, हैं जी। ये जिसके भी आपको जिसके लोगों ने देखें, लो, बात सुने, ए इधर नासिर मेरी जी, बात सुने, ए ओए अच्छा नासिर जी, चुप करें ना, बात सुन। ए यही नासिर जी। आपको आपके लोगों ने गुमराह किया हुआ है, और आपके लोगों ने यही आपको जो पढ़ा पढ़ा के गुमराहियत में डाला हुआ है कि नासर ये साहब, मुझे आखिर पे आपका बात आती चैलेंज है, अपना एक्सेप्ट अकीदा है, पूरा चैलेंज साबित एक्सेप्ट करें। कबूल भाई करें। मैंने कौन सा अकीदा साबित करना है? भाई खत्म नबूवत आपने साबित करनी है, आज आप का रद्द मिर्जा मना साहब को करना है, इब्ने वही मेरा मरियम दावा। मानते हैं या अगर नहीं? आप अपना दावा साबित कर दें, वो ये मेरा वही जवाब है, आप आपको रद्द मिर्जा करना है। साहब को इब्ने मरियम मानते हैं या नहीं? अभी पता तो चल जाता है, बात एक क्या कर सेकंड रहा हूं में, मैं? अबू बकर साहब, एक मैंने सुना सेकंड हुआ लगना आपके है, पास सिर्फ जो कुछ हाँ है, या आप ना। बात करें, ठहर जाए। मिर्जा साहब इब्ने मरियम मानते हैं या नहीं? कूद के आ जाते हैं आप बीच में, तो आपके पास जब वो जब सर, आपसे आपने दलील मांगी जाएगी आपने ना, इतना तो बड़ा फिर जंप आपका मुंह लगाया, नहीं मुझे खुलना। चैलेंज अच्छा किया, अबू मैंने बकर, 1 अबू सेकंड बकर लगाया भाई, आपका अबू चैलेंज बकर कबूल भाई, करते अबू हुए। बकर भाई, अबू बकर भाई, आप अबू बकर ईसा भाई और अलैहि नासिर साहब, सलाम को जिंदा करके दिखा दें मुझे, सर, अभी मिर्जा अबू जरूर बकर से साहब भाई चीजें कहते मैं आपके सामने आ हैं, साथ हो रही हैं। जाऊंगा। मिर्जा चले साहब करके दिखा कहते दें। हैं कि वफात हाँ मसीह का अकीदा इसका ईमान के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, बिल्कुल छोटी सी हाँ, बात है। बस ठीक हो गया। तो कहीं बस आ मिर्जा गए साहब ना ने मिर्जा झूठ है, साहब के घुटनों में, मिर्जा तो कह साहब के देना मिर्जा पांव साहब ने जूतों में ही गलत आते गाए। हैं, आपने फिर वो जब बात हमारे साथ आएगी। भाई आपने उनको कोई नबी माना हुआ माली है, लाल नहीं जना इस लेकिन उनकी दुनिया बात में आप जो एक भी ये नहीं साबित मानते। करके हद दिखा नहीं दे होगी कि ये। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे गए। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, अगर दिखा दे लो तो जी, अभी मैं अबू तौबा करके बकर आपके भाई, वो साथ हो जिद जाऊंगा। लो जी, साबित हो 2 मिनट दो, मैं अभी जाएगी। साबित कर देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हाँ आसमान करो पे गए। 2 साबित। मिनट। हाँ लो फिर जी, भी सुनो मिर्जा फिर, साहब के गोदों सुनो में आ जाना है आपने। सुनो सुनो। मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ 1882 में, अल्लाह कुरान कि तुझे और कुरान का इल्म ठाठे मारता समंदर की तरह अता किया गया है। और हाँ, सुन ले होने जी। 1882 में ही मिर्जा साहब ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, और आखिरी दौर में वो नाज़िल हो गया आसमान से, और उनके हाथ पे इस्लाम जमी इस्लाम पर फैल जाएगा। ये मिर्जा साहब ने कहा हुआ है, और इल्हाम है उनका अल्लाह की तरफ से, अल्लाह कुरान के तुझे कुरान का ठाठे मारता समंदर अता किया गया है। अब मुझे साबित ये हो गया बताएं इससे, कि मिर्जा साहब का वो अकीदा गलत था या इल्हाम गलत था? ये साबित हो गया, इससे साबित बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल।
مرزا صاحب انا نے کہا ہے للہ کہ و مجھے انا یہ الیہ راجعون۔ الہامن تو بتایا یہی گیا میں ہے. کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہی 150-200 سال سے یہی کچھ آپ کو پڑھایا گیا، آپ کو پتہ ہی او کچھ نہیں ہے۔ بھائی قرآن حدیث سے یہی ثابت ہے. مرزا صاحب نے جو یہی آپ ثابت نے کی ہے یہی وہ چیز ہے، وہ الہام کی چیز جو بنیاد آپ پہ. کو مطلب کی چیز، جو آپ کے تو مطلب کی مرزا چیز صاحب ہے کا اتنی الہام لے پرکھ لیں، لیتی ہے کہ سچ ہے جو کہ غلط ہے. آپ کے مطلب کی چیز ہے اس کو لے لیں، باقی کو چھوڑ دیں۔ اور بھائی مرزا صاحب نے الہام کی بنیاد او پہ یہ بھائی دعویٰ کیا ہے نا، تو ان آپ سے الہام کل پرکھ پیدا لیتے ہیں. ہوئے ہیں، آپ کے بڑے بڑے ادھر سب گزر کے چلے گئے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا یہ بات ہے۔ یہ تو ثابت شدہ ہے، مرزا صاحب سے ثابت شدہ ہے. آپ ہاں کیسے بس کہتے ہیں ادھر بڑے سے بڑے نہیں ثابت کرتے؟ کرنی ہے آپ نے، اچھا اور کچھ نہیں ہے ناصر آپ کے بھائی پاس۔ ناصر بھائی اور ابو بکر 2 بھائی منٹ پلیز چیلنج تھوڑا آپ کر نہیں سکتے. جی باتیں آپ کی میں بڑی بڑی ہیں. میں نے تو جی وہ دیکھو میں 1 منٹ جانتا ہوں لگایا آپ سب کا کو، میں چیلنج نے قبول سب کیا ہے. جتنے بھی ہیں نا والی چیمپئن، میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں آپ کے بھائی سارے۔ میں دیکھو میں پوری مرضیت کو چیلنج کرتا ہوں ابو کہ میرا بکر یہ چیلنج صاحب ایکسپٹ کریں. میں ابو آپ بکر کا چیلنج صاحب ایکسپٹ تسی کرتا ہوں. سرکاری جڑے ہو نا، سرکاری تو جڑا ہے نا ملنگ، اگر اور کوئی ہے نہیں ہی تے ناصر بھائی ثابت ایسا کر کے دس دے۔ نہیں ناصر بھائی دنیا دیکھیں میں کسی ابو مرضی ماں نے ابھی ہاں تک وہ بچے پیدا نہیں کوئی کیا جو اپنا ہمارے مکمل دعویٰ جیسے پیش کر سرکاری سکے. مسلمانوں میں کوئی اللہ کے فضل سے آج تک نہیں پیدا ہوا کہ جو ثابت کر کے دکھا سکے دنیا یہ کے بات ہے۔ اندر کسی بھی اگر ماں نے کوئی ایسا کر کے مرضی دکھا دے، پیدا نہیں کیا جو اپنا مکمل دعویٰ پیش کر سکے. بالکل میرا چیلنج ہے. مشرکوں والے عقیدے رکھ کے عیسی السلام کو آسمان پہ چڑھا کے اچھا ناصر بھائی تم تھوڑی بیٹھے کام ہوئے کی لوگ بات کر لیں مرزا ابو صاحب چھوڑ دیں 52 سال کام کی مشرک بات تھے، نبی کرنے کیسے دیتے بن ہیں گئے؟ مرزائی ایسے بغیر ایسے دلیل کے کافر ہے، مرزائی بغیر ایسے دلیل کے 52 کافر ہے. سال ذیشان تک صاحب مرزا مرزا صاحب بغیر ایسے جو مشرک دلیل تھے. لوگ کے ہیں وہ کافر بات ہے. کرنے ایک دیتے ہیں، مشرک ناصر نبی ایسے بابو کیسے جو بن لوگ مرزا سکتے ہیں؟ بغیر دلیل کے کافر ہے، ایسے جو دلیل کی لوگ ہیں وہ ضرورت ہی بات نہیں ہے. کرنے دیتے ہیں، ان کے پاس ہے کچھ، ان کے پلے کچھ ہے؟ اچھا ناصر بھائی چل اب سٹاپ ضرورت کرتے ہیں نہیں ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اچھا قاری صاحب اچھا ٹھیک ہے اوکے بھائی مرزا صاحب 52 اب سال بات مشرک ذیشان رہے ہیں، صاحب مشرک بندہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ آپ کریں، بات آپ نے کرنی تھی. ناصر صاحب آپ نے ذیشان میرے ساتھ صاحب سے بات کر لیں انٹرویو تھوڑی کرنا ہے ان کا، کہ یا ویسے ان سے اچھا کوئی ناصر میں بھائی نے میرے کس سے لیے انٹرویو کرنا ہے جی ان کا؟ پیر مطلب میں صاحب کوئی بھائی پیر رپورٹر ہوں صاحب انٹرویو بھائی کرنے؟ بات یہ ہے کہ ایک اسکانی ناصر صاحب صاحب نے جو موضوع پہ بات کرنی ہے نثار صاحب سے کریں. لیکن وہ اسکانی اہل صاحب حدیثوں مولوی کے صاحب علماء نے میں یہ نہیں قبول مجھے کر گندے لیا، میسج فلانے آ نے رہے یہ ہیں. قبول کر لیا، ادھر ادھر کی باتیں میں کرنے نہیں کی سن ضرورت کیا رہا ہے؟ ہوں ٹو کیا دی بات پوائنٹ کر آپ رہے نشان ہیں. صاحب سے بات کریں. ابو بکر امیر بھائی میں میں یہ آؤں گا کہہ نا رہا اس کے ہوں بعد کہ بھائی نیچے ذرا رک گندے جائیے. گندے یہ میسج آ رہے ہیں تو ماڈریٹر بنائیں کسی کو تاکہ یہ ریموو کر دیں اس کو. اچھا یہ میں بنا گندے دیتا میسج ہوں آپ ہیں. نیچے سے کمر جو ہے وہ اویس ختم کر دیں. اویس بھائی آپ کا خط یہ دیکھیں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے. آپ نشان مولوی صاحب بولو سے صاحب بات. میرے وہ ملک اب صاحب آپ آپ نشان بولیں. صاحب آپ سب صاحبان جو ہیں پلیز سب ابو بکر بھائی پلیز خاموش ہو جائیں، پیر سب اسکانی خاموش. صاحب، یہ جو نیچے آئے ہیں نا مولوی صاحب داڑھی والے، ان کو تھوڑا سمجھا دیں کہ ناصر بھائی یہ ماحول کو ناصر خراب بھائی کرنے لگے ہیں یہ۔ ناصر بھائی جی 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 ناصر جی بھائی ناصر بھائی پلیز خاموش ہو جائیں، ناصر بھائی اب خاموش ہو جائیں پلیز. اچھا بات یہ ہے ابو بکر بھائی، اگر تو ہم نے کوئی علمی بات کرنی ہے نا، ہم علمی بات رکھتے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ رکھیں، اس کا کراس کوشچن کے اندر ناصر بھائی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر قاری محمد بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ بحث کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ابو بکر بھائی سے زیادہ علم ہے، تو بے شک آپ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات ایک بندہ ہی کرے گا 1 to 1 اور وہی اچھی ہے. یہ اویس بھائی بات کرنی تھی ذیشان صاحب نے، وہ ایکس ٹھیک ہے قادیانی ہے، وہ اپنا کچھ بتا رہے تھے، تو وہ ناصر ٹھیک ہے صاحب سے کچھ کویشچن کرنا چاہتے تھے، تو وہاں سے بات یہ چل پڑی آگے. ٹھیک ہے، میں لیتا ہوں، میں ذیشان ذیشان بھائی صاحب سے آپ ایڈریس کریں کروا بات، لیتا ہوں. ذیشان ٹھیک ہے صاحب عمر آپ بھائی، بات کریں. میں ذیشان بھائی سے ایڈریس کروا لیتا ہوں. اویس ٹھیک ہے بھائی آپ دونوں کی بات کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ٹو دی پوائنٹ ہے نا ادھر ہی بات رہے. یہ جو چلے جاتے ہیں ناصر صاحب ادھر سے چھوڑتے ہیں چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، مطلب کوئی بات نہیں، ایک طرف سے ذیشان بھائی وہ نہیں جانے دینا. ذیشان ٹو بھائی دی ہے، پوائنٹ بات ذیشان کروائیں. بھائی کور اپ کریں. ابو بکر بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ذیشان بھائی کور اپ کریں گے، ذیشان بھائی ان کو کہیں جانے نہیں دیں گے، آپ ٹینشن نہیں جی لیں. اویس بھائی ٹھیک. ویسے میں ناصر بھائی کو اچھا ناصر بھائی دیکھیں اصل میں سب کو تھوڑا سا بتا دوں، ناصر بھائی سے بات اصل میں جو ہم کر رہے تھے نا، وہ اس موضوع کے اوپر ہو رہی تھی کہ جو احمدی یا قادیانی جو لوگ ہوئے ہیں پرانے وقت میں، وہ ایگزیکٹلی ہوئے کیسے؟ کیا وہ مرزا صاحب کی بکس کو پڑھ کے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ مرزا صاحب کے اخلاق کو دیکھ کے ہوئے، یا پھر جو ان کے خلفاء تھے ان کو اخلاق کو دیکھ کے تو کیا وہ لوگ احمدی ہوئے؟ اصل میں ناصر بھائی سے بات اس چیز کے اوپر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، بڑے پرانے یہ لوگ، ان کے انہوں نے اپنے بزرگوں کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے ناصر بھائی، اب کافی دیر سے آپ کے کہیں وہ بقول آپ کے صحابی تو نہیں تھے آپ بالکل، کے میں نے بزرگ جو ان آپ کو سے؟ بتایا نا کہ ہم وہ اس وقت سے ٹھیک ہے جب مرزا صاحب کی موجودگی میں ہمارے لوگ ادھر گئے تھے، اور 3-4-5 دن تک ادھر بات ہوئی تھی، پورے لوگ 4-5 دن تک وہ بات چلی تھی، اس کے بعد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو ناصر بھائی میں تھوڑی سی آپ کے دیکھیں یہاں پہ ویس بھائی بھی ماشاء اللہ باغے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ ٹھیک ہے ایک تو بات ہے جو ملک کیسر صاحب نے کہا کہ ٹھیک عام بات پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اوکے چلیں اگر ہم اس بات کو بھی لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، میں آپ کے ایمان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے مبارک ہو آپ کو، مجھے اس سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بات جسٹ یہ ہے نا کہ آپ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، اگر آپ لوگ تبلیغ نہ کریں تو میرا کوئی سوال بھی نہیں بنتا، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں جسٹ سوال آپ سے یہ کہ اس جو ایک عقیدہ بنا ہوا تھا، اس عقیدے کے علاوہ آپ نے مرزا صاحب میں ایسی کون سی چیز دیکھی کہ آپ کو لگا کہ یار یہ بندہ جو ان سے ہے نا، یہ وہی بندہ ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے؟ دیکھیں وہ تھوڑی میں سی بتاتا ہوں ایک آپ کو آدھی نا، چیز اگر سنیں آپ نا ابھی، بتانے کی دیکھیں کوشش کریں آپ نے کوئی، یہ سوال تو مجھے کیا کہ جی جی آپ نے دیکھی، میں تو تھا نہیں ادھر کہ میں نے دیکھی، نہیں سوری آپ نہیں، وہی آپ کے خاندان، سوری آپ کے میں خاندان، نے تو جی ایسی بات دیکھی نہیں ہے، جی جی لیکن جو ہمارا جو ہوا تھا، وہ جو ہمیں بعد میں ہمارے جو میں نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ ادھر گئے تو اہل حدیث کی بات تھی، مطلب حدیثوں کے اوپر بات تھی، تو ہمارے جو لوگ تھے وہ حدیثوں مطلب کرتے تھے، تو مرزا صاحب کے ساتھ جب جا کے بات ہوئی، 1 2 4 دن بات چلی، تو وہ اپنے آپ کو بڑے چیمپئن سمجھتے تھے جو ہمارے تھے اس علاقے کے سارے، جی کہ ہم مطلب جا کے آگے پیچھے لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جب ہم ادھر گئے تو اس کا مرزا صاحب کا جو طریقہ کار تھا وہ بات ہی کچھ اور تھی، ان کو نظر ہی آئی، جو جا کے ادھر جب رہے مرزا صاحب کا دھیان جا کے انہوں نے جب دیکھا تو وہ پھر نظر آ گیا ان کو کہ وہ جو سانپ تھے نا، جیسے وہ بات کرتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہوگا قرآن میں جو واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناصر بھائی سوری ٹو انٹرپٹ، ناصر بھائی بات سنیں، ذیشان بھائی کا کویشچن یہ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے بات یہ کی آپ کے مرزا صاحب ایک تو آپ کی اندھی تقلید کرتے ہیں، مطلب آپ کا ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہے اور وہ آپ اس ٹرسٹ کے تحت مرزا صاحب پر ایمان تو آپ لے آئے ہیں، اب ان کا کویشچن یہاں پہ یہ ہے اس کے علاوہ آپ نے ایسی کیا چیز پائی کہ آپ کو لگا کہ مرزا صاحب واقعی وہی ہیں جن کا آپ ویٹ کر رہے تھے اور ان کے اندر آپ نے وہ صداقت پائی، تو آپ وہی اپنی اس بات چیز کر کے رہا اوپر نا، میں وہی بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ ذیشان صاحب، اگر آپ کو میری بات کے مطابق نہ لگے تو آپ مجھے ادھر روک دیجئے گا، تو باقی نہ بولے بندہ کوئی۔ ذیشان صاحب بات وہی میں کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ میں تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں تو نہیں تھا مرزا صاحب کے سامنے، لیکن جو بات ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتائی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب وہ گئے تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑے چیمپئن سمجھتے تھے، تو وہ میری دادی اماں وہی بتایا کرتی تھی بات کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو وہ بلائے تھے نا سانپ کو، اجداد بن گئے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بڑے سامنے سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چیمپئن ہیں، لیکن جب جا کے ادھر دیکھا 1 2 دن تو انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ جو بندہ ہے آگے ہے نا اس کے پاس، یہ ہم سے بڑا ہے، تو انہوں تو نے وہی ناصر صاحب پہلے اپنے ذرا آپ۔ میں تھوڑی سی اسی چیز کا نا میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہاں اگر آج کل کے دور میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جو یہودی ہیں، جو یہودیوں کے بڑے بڑے جو ان کے ہیں آگے جو بھی ان کو آپ نام دے سکتے ہیں، جس کے جو مرضی نام دے لے، ان کے پاس نالج، ان کے پاس علم، ان کے پاس فہم ہم لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، میرا سوال اصل میں ناصر صاحب وہ نہیں ہے کہ مکالمہ کسی کے ساتھ بحث ہوئی، بحث میں مرزا صاحب جیت گئے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے نا، اس میں تو آج میرے ساتھ کوئی یہودی آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ میرے سے جیت جائے اور میں کہوں کہ یہودی واہ تو جیت گیا تھا، میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ میرا جو سوال ہے وہ پھر وہیں کا وہیں ہے کہ میں جسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسی کون سی چیزیں لگیں کہ آپ کو لگا کہ یار یہ بندہ اب آ گیا، یہ اب آئے گا اور اس نے آ کے دیکھیں، اب میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے 2 آدمی مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، میرا بڑا بھائی اوپر سے آ جاتا ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں بھائی ہون میرا پرا آ گیا، ہون میرا پرا آ کے نا سارے نو مار دے گا، ٹھیک ہے نا، میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو جب لگا کہ آپ کے بزرگوں، سوری میں پھر آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بزرگوں کو جو لگا کہ یار یہ بندہ آ گیا ہے، ایک تو وہ بات جو پھیلی ہوئی تھی زد عام تھی جو ملک کیسر صاحب نے بیان کی ہے، ایک اس بات کو اگر ہم سائڈ پہ بھی نکال دیں تو آپ کو کیا لگا کہ یہ مرزا صاحب آ گئے، اب آپ آ کے یہ کریں گے کیا؟ میں جسٹ یہی آپ سے، اب آ کے یہ کیا کریں گے کہ آپ کے بزرگوں کو لگا بھائی یہ بندہ اب آ گیا، یہ اب آ کے تو میرے لیے یا پھر آگے جو جتنے ذیشان مسلمان کی صاحب، اولاد آپ کیا مجھے کریں گے آپ دیکھیں، آپ نے یہ سوال 5 دفعہ کر دیا ہے اور مجھے تو آپ کنفیوز لگتے ہیں اس میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک آنے والے کے انتظار میں ہے، چاہے ابھی آ جا کر مرزا صاحب کی مخالفت میں یا احمدیت کی مخالفت میں کچھ لوگ اس سے بھی عقیدے سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، لیکن یہ بات پوری امت مسلمہ آج بھی زیادہ تر لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک کسی نے آنا ہے۔
تو اسی تو انتظار ناصر میں صاحب بڑی کسی نے شدت سے، آنا ہے لیکن وہ آ کے کرے گا کیا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، تو وہ میں آ کے تو کیا یہی کرے بولتا گا ہوں، نا؟ تو اب مجھے تو آپ بھی کنفیوز لگتے ہیں کہ وہ آ کے کرے گا کیا. ہاں مجھے بتائیں تو نا. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو یہ امت مسلمہ جیسے پھٹ کے آگے پیچھے ہر بندے کا ادھر منہ ہے کسی کا ادھر منہ ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک وجود کو لانا تھا اور سب کو اس میں اکٹھا کرنا تھا. آج آپ جماعت احمدیہ میں جتنے بھی لوگ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں کس سے ہوا ہوں، کوئی کسی سے ہوا ہے کوئی کسی سے ہوا ہے، وہ جمع کرنے کے لیے خدا ایک جماعت کو کھڑا کرتا ہے. دیکھیں اور کسی کی کوئی مخالفت کیوں نہیں کرتا کوئی، جو کسی نے اور دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں. جب مرزا جی صاحب نے کہا مرزا کہ میں صاحب سے خدا، پہلے کیا ہوا ہے جی. مرزا صاحب وہ بہار کیا نام ہے ان کا، حسقانی صاحب نام جانتے ہیں، وہ تو مجھے کیا پھر ہوا پیچھے اس کا؟ جانا پڑے گا. وہ ان کی بہاؤ جماعت، وہ اللہ، ان کا میں صرف مجھے دعویٰ پتا ہے اکٹھا تو بہاؤ نہیں اللہ کیا کیا کہتے ہیں. بلکہ 3 فرقے اور بنا دیے. ہاں آگے آتے ہیں 3 فرقے پھر آپ کے بن گئے. آپ کٹھے کی کرنے لاہوری آپ کا 1914 میں نکل آیا، 93 کے اندر آپ کا یہ والا جمبا گروپ نکل آیا. آگے ابھی چلو آپ کے 5ویں جو زندہ ہیں ان کی وفات کے بعد پتہ نہیں، ہمیں تو طاہر فرقہ بھی ایک نظر نیو آ رہا ہے ایک. کوئی ٹھیک ہے. بات نہیں، وہ نکلے گا تو دیکھ لیں گے وہ ہے. لیکن جو یہ جتنے بھی تھے اس میں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق پوری امت مسلمہ والے لوگوں میں تڑپ تھی، انتظار میں تھے. تو جب مرزا صاحب نے آ کر یہ دعویٰ کیا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے جو لوگ تھے جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے انہوں نے مان لیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کی بات لوگ یہ کرتے ہیں، ختم نبوت پڑھتے ہیں جی انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا. صحیح ختم نبوت کی تعریف جو ہے وہ مرزا صاحب نے ہی کر کے تو بتائیے. جو طریقہ کار میں دوسری امت مسلمہ ہے اس میں تو ختم نبوت بچتی ہی نہیں ہے. اس میں تو یہ کہنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا نبوت نہیں ہوگی. دیکھیں ناصر ایک صاحب اللہ کے دو نبی کو چیزیں، آسمان سے لے جسٹ ہاں آپ نے ختم نبوت کی بات کی، میں آپ کو 2 چیزوں کا ایڈریس کر دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ کی وفات، مرزا صاحب اگر وہ نہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تو مرزا صاحب اپنے آپ کو کس جا پر ایڈجسٹ کرتے، کس جا پر ایڈجسٹ اپنے آپ کرنے کو کی دیکھیں سیٹڈ کرتے. دیکھیں ٹھیک ہے. ہاں سنیے سنا سنیے. دوسری بات ہے، جہاں تک بات ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کے اپنے 2 کام تھے، ان کے اپنی پرسنل ذات کے لیے انہوں نے یہ دونوں کام کیے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کا میں آپ کو بتاؤں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں پرسنل ذات کے لیے کیے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طارق چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طارق چوہان صاحب کے ساتھ ویڈیو پڑی ہوئی ہوگی ان کے پاس، جہاں پہ آپ کے چوتھے خلیفہ جو ہیں نا طاہر صاحب، ان کی پوری آڈیو اس کے اوپر ہے کہ اب آگے نبی نہیں آ سکتے. جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. ان کا مکمل اس کے اوپر ہے کہ آن وسلم کی صرف ایک ہی بندے کے لیے پیش گوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ بات بڑے واضح طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ نبی آ سکتے ہیں. یہ مرزا صاحب نے جسٹ اپنے لیے ایک جگہ بنائی ہے. ٹھیک ہے نا. آ گیا سوال آپ اور کا. جہاں تک عیسیٰ کی وفات ہے وہ بھی انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے، ٹھیک کیونکہ آن وسلم کی حدیثیں موجود تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو آگے پیچھے کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا. آ گیا سوال آپ کا. دیکھیں ذیشان بھائی، آپ مجھے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ ابھی ٹھیک ہے آپ نے کہا میں پہلے ایکس تھا ابھی ادھر چلا گیا ہوں. آپ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر کے دکھا دیں قرآن تھے، میں ابھی توبہ کر لوں گا. آپ بتا دینا کیا ہے آپ کے پاس. ناصر بھائی اس وقت میں ہم، آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی وفات کا یا ان چیزوں کا آگے نہیں بات کر میں رہا تو ہوں. بات ہی وہی ہے، سنیے گا ہمارا نا، دعویٰ ہی سنیے گا. وہ ہے. اگر عیسیٰ علیہ میں السلام آپ کو سے دیکھیں دیکھیں اور دیکھیں کوئی ناصر بھائی نہیں ناصر بھائی ہاں، دیکھیں، کریں اسکانی بات. صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر چوہان صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں اگر ٹھیک تھوڑی ہوگی. سی بات چھیڑوں گا تو یہاں سے 10 بندے آپ شروع ہو جائیں گے آپ کو بتانے کے لیے ان کی وفات کا، ان ٹھیک کی نہیں میں آپ سے بات ان کر کی رہا ہوں نا، زندہ آپ آسمان بتائیں نا کا. مجھے. ٹھیک ہے نا. آپ سنیے گا بتائیں نا. ذرا آپ سنیے گا، بتائیں. ناصر بھائی ہم، ذرا تھوڑا سنیے. بتاؤں جی کیا بات ہے. یہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ جسٹ آپ سے سوال نہیں تھا میرا. ٹھیک ہے نا. یہ ماشاءاللہ بٹ صاحب سے جو ختم نبوت کا وہ جن کا لوگو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر بھی یہی سوال تھا. بات یہ والی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی آپ کے خاندان نے مرزا صاحب کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی 14ویں صدی پہ یہ بندہ آئے گا. آپ نے اس کے ساتھ، میں یہی تو بات آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے ایکسیپٹ آپ کے خاندان نے کس ریزنز کے اوپر کیا کہ مرزا صاحب آ کے ایسا کیا کریں گے؟ مجھے کچھ تو بتائیں. دیکھیں اگر آپ میں مجھے کہتے ہیں کہ مجھے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نمازیں 5 نہیں تھیں 6 ہیں، مرزا صاحب نے کہا جی 5 نمازیں نہیں ہیں 6 ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیں جی مرزا صاحب نے بہت بڑی چیز شریعت کے اندر ایڈ کر دی. مجھے آپ یہ کہیں گے نا مرزا صاحب یہ کہہ دیں نعوذ باللہ کہ جی حج سال میں 1 دفعہ نہیں ہے 2 دفعہ ہے، واہ جی واہ کیا بات ہو گئی، شریعت میں ایک چیز ہو رہا ہے ایڈ ہو گیا. اگر وہ مجھے کہیں جی 2.5 زکوٰۃ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی، زکوٰۃ جو سی ہے جی وہ پتہ نہیں کتنے % کے اوپر چلے گی، واہ جی واہ 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 مرزا صاحب نے. یہی تو بات میں آپ سے ناصر صاحب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ میں وہی مرزا کر رہا صاحب ہوں کے نا، آنے کی آگے آپ کا ضرورت پوائنٹ کیا سنیں بھی تھی، تو مجھے تھوڑی میں سی بتاتا ہوں نا ضرورت تو ضرورت بتائیں کیا آپ۔ تھی، آپ سنیں تو صحیح نا. دیکھیں جو اب ضرورت کی بات جو ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو آپ بات نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ابھی آپ کے پاس بتا نہیں سکتا. دیکھیں بات یہی کر رہا ہوں کہ ضرورت یہی تھی کہ جو ایک شرکیہ عقیدہ بنا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے اور انہوں نے واپس آ کر یہ دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا یہ بات. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی یہ دیکھیں براڈ لگی ہوئی ہے نا، آپ کہتے ہیں اور 25. ناصر دیکھیں صاحب آپ نے صرف کہا کہ دو میں باتیں پہلے ہیں تھا ابھی میں جن نے کی چھوڑ وجہ دیا. سے آپ جن کی مجھے وجہ سے دکھا مرزا دیں. صاحب بھیجے گئے، ایک تو مرزا صاحب کو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، ایک انہوں نے یہ ثابت کیا، ہاں سب سے بڑا کام ان کام کا آپ یہی کی تھا، نظر میں یہ ان تھا، کا سب سے اور بڑا اس کے کام بعد یہی. دوسرا کام انہوں نے یہ کرنا تھا کہ نبی آ سکتے، بس یہ دو کام تھے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کام جو ان کا تھا وہ یہی تھا چلے سب کہ سے بڑا انہوں کام نے آپ نے مانا، میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں نا، سب سے بڑا ہاں کام بھی انہوں نے کر دیا، نبی آ بالکل. سکتے ہیں یہ بھی کر، اس کے علاوہ کچھ بتا دیں، ان دو کاموں کے علاوہ پلیز کچھ بتا دیں اس کے علاوہ کیا کام کرنا تھا؟ دین میں مکمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلیں دین مکمل ہے، اور دنیا ٹھیک میں ہو گیا، لوگوں کو ٹھیک ہو گیا ناصر صاحب، دیکھو مجھے آپ کا پیر جواب آ صاحب گیا، صاحب ان جو دو کاموں کے دوسرا علاوہ کام کوئی آپ کام کہہ نہیں. رہے ہیں نا وہ بھی انہوں نے کیا، انہوں نے تو کہا کہ نبوت نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا. اور وہی نا، وہی بات ہے، مطلب کہ مرزا صاحب کے دو ہی کام تھے، ایک یہ کام تھا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، دوسرا بات نبی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ مرزا صاحب کا اور کوئی کام مرزا نہیں صاحب تھا. نے کہا بس نبی سمپل سی نہیں آ سوالات سکتا، ہیں. آپ ناصر کہہ صاحب رہے ہیں نبی جزاک آ اللہ، سکتا. سمپل سا جواب تھا، میں بس یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور اس سے زیادہ میرا کچھ بھی اتنا نہیں تو خاص پھر نہیں تھا. مجھے آپ نے پوچھ لیا تو مجھے بھی تو آپ بتائیں نا پھر. جی جی پوچھیں پوچھیں پوچھیں. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں براڈ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ادھر یہی ہے نا کہ میں آپ سے کوئی سیکھوں، آپ مجھ سے کوئی سیکھیں. جی جی بالکل، آپ آپ کا سیکھنا بنتا ہے. دیکھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا جو عقیدہ ہے مجھے قرآن سے بتا دیں کہ یہ جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلیں گے، تو میں بھی توبہ کر کے آپ جی کے جی ساتھ ہو بالکل جاؤں. میں ایسے کس ہی، لیے آپ ابھی آپ کو یہ بھی آپ کو ملک کیسر صاحب بتا دیتے ہیں، نہیں کر نہیں لیں آپ بات. بتائیں، میں نے نہیں آپ سے میرے سے پوچھنا آپ نے ملک کیوں کیسر بات صاحب. کرنی ہے اس میٹر کے نہیں آپ اوپر؟ بتائیں نا مجھے. نہیں نہیں، میں اس بارے میں بالکل علم نہیں رکھتا جی. میں تو آپ کو میں تو ابھی آپ سے کہہ دیتا ہوں، میں اس بارے میں تھوڑا سا بھی علم نہیں رکھتا. آگے کریں، اب ملک کیسر صاحب سے پوچھ. چلیں جی چلو وہ تو میں پوچھ لوں گا نا ان سے بس جب پوچھ لیں، پوچھنا میں نے تو ہوا. آپ سے انکاری کر آپ دیا نا. ہاں بس میں نے مطلب تو آپ ناصر صاحب انکاری کر دیا نا، میں نے تو انکاری کر دی. یہ لے میں نے، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے انکاری کر دی. ملک کیسر صاحب سے مطلب پوچھ. آپ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کہتے میں یہی ہیں کہ کہتے وہ کچھ زندہ نہیں آسمان ہوں، پہ موجود ہیں. میں تو کچھ کہہ نہیں رہا، میں تو چپ کر کے بس بیٹھا یہی ہوں. نا، اسی لیے تو میں ہے تو کہ سننے کچھ والوں کو بھی نہیں پتہ کہہ لگے رہا. نا کہ کیا ہے تو کیا نہیں آپ کے میں پاس. کہہ رہا ہوں بالکل سننے والوں کو پتہ چلے، میں تو اسی بالکل لیے پوچھا، خاموش ہو اور کے کس لیے بیٹھا ہوا پوچھا؟ ہوں. یہی پوچھا ہے نا کہ ہے کیا، ہاں وہ پتہ تو بالکل، لگے نا تو دوسروں میرا کو. جو سوال تھا نا وہ میں نے آپ سے اس کا بالکل جواب دے میں دیا. یہ کہہ رہا میرا ہوں بس کہ ان اتنے کا کا سب سوال سے تھا، بڑا کام یہی تھا کیونکہ جو آپ کو پتہ نہیں لگا، ہاں جس آپ کے نے اوپر آپ بات دو نہیں ان کرنا کے چاہتے، کام جس بتا کے اوپر دیے. آ کے ایک تو سب حضرت لوگوں کی عیسیٰ ٹانگیں کی، کانپ جاتی ہیں، وہ یہی بات تھی. آپ ادھر آ مطلب کے کہ صرف یہی دو کام تھے نا، ہاں یہی کام تھا اس نا. کے ابھی علاوہ کوئی بتائیں کام نا نہیں آپ تھا نا. مجھے، یہ اگر آپ میں ہے تو بتائیں بس نا ٹھیک ہے، صحیح ہوگا. چلیں جی مجھے ملک کیسر سمجھائیں. صاحب کیوں ذرا آپ کریں مجھے ذرا گڑھے بات. میں ڈال رہے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے نہیں نہیں، جہنم میں میں جا رہا آپ ہوں تو کو مجھے کوئی بچائیں آپ. بھی، ناصر صاحب میں آپ کو کوئی گھڑے میں نہیں ڈال رہا، میرا جسٹ یہ نہیں نہیں کام میں تھا کہ ڈال مجھے نہیں رہا، تھوڑا میں سا اگر تو آپ کے پتا سامنے چل جا رہا جائے ہوں تو کہ آپ مرزا مجھے صاحب کی بچائیں نا، ایگزیکٹلی ان بتائیں دو نا. کاموں کے علاوہ بھی کوئی کام تھا. کیونکہ میں جو براڈ دیکھ رہا ہوں اس پہ یہ ہے، خاتم الانبیاء کا مطلب یہ نہیں ہے نبی آ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں. اور بھائی کو تیجا کام بھی تے سانو دسو. تیجا کام کیا ہے؟ آپ کو کیا بتایا انہوں نے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں وقفے 9 میں تھا، مجھے کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں لگا کہ جماعت میں کیا ہے کیا نہیں، بات کیا یہی کر تو رہا ہے، بات انہوں نے آپ سے کیا کہہ رہا ہوں نا، بتایا؟ مجھے کچھ تو بتاتے. نہیں چلو آپ آپ کو بتا نہیں دیں. پتا ہے کہ کیا چلے چھوڑ کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ چلے، اللہ اور میں اللہ کے کہتا رسول ہوں کہ کی آپ بات اس کی، بات انہوں کو نے بھی چھوڑ اپنی دیں. کو نہ اب وہی جس الگ کے سے تو ساتھ بات اس بتائی نہیں ہے. رضا، دیکھیں اسلام آپ میں نے نہ کہا آپ کا دیکھ خاندان صحابی تھا، میں آپ نے دیکھا. بھی یہ بات کیا ابھی میرا سنیں خاندان نا، تو صحابی ابھی تھا بھی بات نہیں سنیں نا. کہ آپ رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اسلام میں کون سی انہوں نے کوئی بات زیادہ کی ہے؟ کوئی بتائی؟ آپ کے گھر میں رہے ہیں، آپ یہی کے تو بڑے بزرگ بات رہے، آپ سے کوئی کی ہے؟ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ہاں ناصر صاحب کے، جب مرزا صاحب کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے خود تسلیم کیا کہ انہوں نے اسلام کے نہیں اندر تو ان وہ کو اللہ کے تکلیف نہیں رسول دی. کا دین تو جو یہ ہے تو وہ آپ سے کہنے مکمل ہے، کی اس میں کوشش کیا کر رہے ہیں زیادتی مرزا صاحب کرنی کی تھی انہوں ضرورت نے؟ ہی نہیں مثلا آپ تھی. بتائیں کیا زیادتی کرنی تھی کہ یہی آپ تو کو یہ بات ہے نا، بتا دیتے کہ ضرورت 6 کیا نمازیں تھی. پڑھے تو آپ کہتے تھے یہ ٹھیک کیا انہوں نے کہنا تھا کہ آپ کیسی بات کا، آپ تو مجھے کنفیوز لگ رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی بھائی اس کو کلیئر کرے. راج سلام دعا کر لو، ہر ویلے سوال ہی چکیا ہوندا ہے تسی. اوکے سلام دعا کرا میں تسی گل آنا شروع
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮਲਿਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ
ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੱਕਣਾ ਬੜੀ ਟਾਪ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਕੁੱਤੇ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਬੇਗੈਰਤਾ ਮਸਲੀਆ ਚੂੜਿਆ ਹਰਾਮੀਆਂ तारिक चौहान साहब ये है ही हरामी है। तारिक चौहान साहब प्लीज यार ऐसा कोई भी तारिक साहब प्लीज यार, बहुत अच्छी तरीके से नासिर साहब कितने चले गए होया की है नासिर मेरा साहब ध्यान एक सेकंड वास्ते लैपटॉप वाले पासे मैं गया सिर्फ यही कहा कि राजा जवेद साहब मिर्जाई कंजरखाना का जिक्र ना करना वरना ਤੁਹਾਨੂੰ गाना ਕੱਢਣਗੇ। नहीं ऐसा नहीं था यार। तारिक चौहान साहब नासिर साहब से इतनी अच्छी बात हो रही थी यार। नहीं तो मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो राजा साहब को कहा है। अबू बकर मीर साहब की स्क्रीन बड़ी कर दें जी, बड़ी कर दें जी। उनकी कॉल आ गई लगाया है। अच्छा उस्मान साहब भी आए हुए हैं, देखें बताऊं क्या बात है। फर्स्ट पॉइंट ये वाला है कि मैं इस हक में नहीं हूं कि कोई भी बंदा आए ना तो हम उससे बुरे अल्फाज में देखें। मेरी भी नासिर साहब से बात हुई है तो नासिर साहब से डिसेंट वे में ही बात की है। मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मुंह से ऐसे अल्फाज ना निकले, क्योंकि जितनी देर तक हम उनको अपने साथ बैठाएंगे नहीं ना, उनसे बात नहीं करेंगे तो लोगों को हकीकत का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, नासिर साहब का खुद ये बात मानना है कि सिर्फ इन 2 बातों के अलावा उन लोगों के पास तीसरा और कुछ भी नहीं है देने के लिए लोगों को। ठीक है, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये जितने भी कादियानी या अहमदी लोग हैं, ठीक है ना, वो फिर किस सिस्टम के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली साबित क्या करना चाह रहे हैं जब मिर्जा साहब के पास इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ देने के लिए था ही नहीं। ठीक है ना, तो फिर उसके अलावा मिर्जा साहब ने दिया क्या? वो कह खुद ही ये रहे हैं जी, देखें मिर्जा साहब ने शरीयत में कुछ किया, असल वो बात नहीं है कि किया। जो बात वो नहीं आपको कह सका, जो असल जवाब इस बात का ये था कि मिर्जा साहब मुजद्दिद थे और मुजद्दिद हाँ जो होते हैं उनको नया दीन नहीं लेके आता, अच्छा लेकिन ये लफ्ज इनके मुंह से निकलता नहीं है मिर्जाइयों विशाल के भाई, खिलाफ। विशाल तो भाई तारिक चौहान असल साहब बात जी असल बात ये है कि देखे मैं जो बात कर रहा था ना, ये मैंने स्कैन भी देखे लगा दिया, ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, ये मिर्जा महमूद साहब ने भी इस बात को मतलब महसूस किया और उन्होंने ये बात कही। अब ये पढ़े क्या लिखा हुआ है। महमूद साहब कहते हैं कि मगर मुझे नहायत ही अफसोस से मालूम हुआ कि जामे अहमदिया में जो तलबा तलीम पाते हैं उन्हें कुओं के मेंढकों की तरह रखा गया है। उनमें कोई वस्ते ख्याल ना थी, उनमें कोई शानदार उमंगें ना थी और ना कोई रोशन दिमागी। मैंने कुरेद कुरेद कर उनके दिमाग में दाखिल होना चाहा, मगर मुझे चारों तरफ से उनके ख्याल दिमाग नहीं, का रास्ता बंद नजर आया। ख्याल, वो सतह ख्याल, वुसअत ख्याल। चलो ठीक है। मैंने कुरेद कुरेद कर उनके दिमाग में दाखिल होना चाहा, मगर मुझे चारों तरफ से उनके दिमाग का रास्ता बंद नजर आया और मुझे मालूम हुआ कि सिवाय इसके कि उन्हें कहा जाता है कि वफात मसीह की ये आयतें रट लो या नबूवत के मसला की ये दलीलें याद कर लो, इन्हें और कोई बात नहीं सिखाई जाती, जिसके मानी ये है कि हमारा काम इतना ही है कि कुछ लोग खराबी करें और हम उसे मिटा दिया करें। गोया खुदा के पास नाउज़ बिल्लाह तामीरी काम कोई नहीं, अगर है तो तहजीबी काम ही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, मिर्जा महमूद साहब भी कह रहे हैं कि इनके पास बस ये 2 ही बातें हैं और उनके बारे में अब क्या कहा है उन्होंने आप खुद देख ले। इसके अलावा कोई तामीराती बहस या कोई तामीराती काम या कोई मकसद इनका है ही नहीं, सिवाय इन 2 बातों के बस। ऐसी बात है। मैंने इनका ना टिकटॉक के ऊपर आके ना, पहले भी इनका ये था कि जब इनकी जमात में थे ना हम लोग, तो वहाँ पे ये थी मीटिंग्स हो गई, रोज़ की रेगुलर मीटिंग्स आप अटेंड कर लो, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ किसी और तरफ कोई दीनी तालीम नहीं है, किसी किस्म की कोई अखलाक वाली किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं थी। तो जब टिकटॉक के ऊपर भी आए हैं, एक ही रट लग सुन रहे हैं, ईसा फौत हो चुके हैं, नबी आ सकते हैं, उस पे बात कर लो। नासिर साहब का भी अभी सिर्फ वो जिस पॉइंट की तरफ लेके जाना चाह रहे थे ना, उनका ये था कि ये वाला पॉइंट खत्म हो जाए, जीशान साहब पूरी उस बात तरफ करें, लाना नबी आ सकते हैं मगर आएगा कोई नहीं। हाँ ये वो ही सॉरी, हाँ नबी आ सकते हैं लेकिन आएगा कौन है। जब मैं इनको ये ड्रेस करता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये मिर्जा साहब ने अपने लिए खोला, जस्ट अपने लिए, कि जी मैं आ गया हूँ, अब मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है ना। एक ये भी मिर्जा साहब के ऊपर ही उन्होंने अपनी सीट बनानी थी। सीट वैसे बनती भाई, किसी ना किसी को तो आगे पीछे करना था ना, तभी सीट बनती है ना, ठीक है ना।
اور کیا اس کا نام ہے عیسیٰ کی وفات کے اوپر بھی سیم ٹو سیم سسٹم ان کا یہ تھا کہ اگر وہ ان کو یہ نہ ڈکلیئر کرتے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو پھر کیسے مطلب کہ وہ اپنی جگہ بنا پاتے. اور یہ دونوں پوائنٹس کے اوپر صرف مرزا صاحب نے اپنی جگہ بنائی ہے, نتھنگ ایلس. انہوں نے کوئی بھی دین کے لیے کسی قسم کا ان مرزا کا صاحب کوئی تو نہیں نا یہ کہہ رہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب یہ نبوت آپ کا ماننا ہے نا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, وہ میں تو کہہ اس رہے ہیں وقت ان کے ذیلی اوپر بات نبوت کر کا رہا ہوں نا. سلسلہ قیامت تک جاری ہے. میں تو یہ ذیلی نبوت بات کیا ہوتی ہے مجددین؟ میں بالکل آپ کی بات کو مان رہا ہوں, یہ آپ لوگوں کا ہے نا, یہ آپ جماعت, میں پہلے بتا دوں لوگوں کو, یہ طارق چوہان صاحب جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے ہمارے لوگ جانتے ہیں, اسے نیچے بیٹھنے والے لوگ نہ جانتے ہوں. یہ ان کا جماعت احمدیہ کا تیسرا فرقہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, جو یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں نا مسلمانوں کے اوپر. دیکھیں جی آپ کے 72 فرقے بن گئے, آپ کا تو آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے اپنا یہ تیسرا فرقہ وہی وہ بنا کہتے ہیں نا ناصر کہ جی وہ مرزا صاحب اکٹھا کرنا آئے تھے تو وہ اکٹھا پھر کیا مرزا 3 صاحب, تو پھر آگے بن گئے. ہاں 3 تو اور آگے بن گئے, ہو جو کٹھے پھر سارے دے سارے. اب چوتھا بھی بنے گا, یہ پانچویں کی وفات کے بعد آپ کے سامنے خود چوتھا آئے گا نظر, آپ کو طاہر فرقہ خود نظر آ جائے گا آپ کو. اگلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, طاہر صاحب کو بنانے کے لیے آگے, آپ کو خود ہی آہستہ آہستہ نظر آ جائے گا ان کے فرقہ جانے کے بعد. مرزائیہ طاہریہ. ہاں وہ بھی وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا, ان کا چوتھا بھی ہے, لندن والے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی وقت ہی بن جانا تھا جب طاہر صاحب فوت ہوئے تھے نا, بانو اسی وقت ہی جانا تھا. اور مرزا مسروریہ فرقہ بھی شاید بن جائے شاید آنے والے وقت میں, کوئی اس میں ڈاؤٹ فل بات نہیں ہے, لیکن طاہر والے تو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں چیزوں سے انہوں نے کیا کہ اب ہم مسلمانوں کو نا ان دو چیزوں کے اوپر لگائی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے مسلمان بس اسی کے اوپر ہی بات کرتے رہیں. لیکن جب ان کے مرزا صاحب کے اوپر آ کے تو ان موضوع کے اوپر بات ہوگی, ان کے پاس سرے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بیان کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں وہ انہوں نے کس علاقے سے آپ کو وہ موضوع کو بدلنا چاہتے تھے ہاں کہ لیکن میں آپ نہیں بدلنا حیات دینا چاہ مسیح رہا تھا نا, ثابت کریں. اس کی بتاؤں وہ ناصر صاحب کا یہی تھا کہ میں اس پوائنٹ کے اوپر لے کے جاتا ہاں ہوں تو بات اس طرح نکلے. میں نے کہا ہماری بھائی جان میں تو چھوٹ جانتے جائے. کچھ نہیں ہوں, ہاں میں تو جانتے ہی کچھ نہیں ہوں جی, میں تو کچھ نہیں جانتا بھائی, مجھے جو جواب چاہیے تھا مجھے مل گیا نا. آپ نے اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ ان کو ناصر صاحب کو کیا کہتے ہیں, ناصر صاحب کے پاس بڑے جوابات تھے آگے دینے کے لیے. بات صرف یہ تھی کہ اس چیز کے لیے ناصر صاحب کی تیاری نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, کہ مرزا صاحب نے تیسرا پوائنٹ کیا کیا, کہنے کو بڑا کچھ یہ کہہ سکتے, کوئی بھی کہہ سکتے تھے جی یہ دیکھیں جی یہ وہ ختم کر دی, یہ چیز ختم کر دی, ایسے کر دی, بڑے بندہ نکلنے کی کوشش کرتا نا, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ سے. لیکن بات یہ تھی ناصر صاحب کی اس موضوع کے اوپر تیاری نہیں تھی. ان کو صرف یہ تھا کہ کسی بروڈ کے اوپر بھی جاؤں گا نا تو سوال صرف ایک ہوگا یا دو ہوں گے, ٹھیک ہے نا, نبی آ سکتے ہیں حدیثہ کی وفات, بس انہی چیزوں کے اوپر ان کو انہی کے اوپر نالج ہے, اس کے علاوہ کوئی نالج نہیں. باقی ابو بکر نے لگا دی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بس نالج ان کو کسی بھی آپ ان کے جامعہ چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, جامعہ کے جتنے بھی ان کے بچے ہیں وہ جامعہ میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر صرف ایک ہی ہے کہ بھائی آپ نے یہ 2 پوائنٹ کے اوپر رکھ لینا ہے, جو کہیں بھی نکلنے کی کوشش کرے آپ نے ہر دروازہ انہی 2 پوائنٹ کے اوپر بند رکھنا ہے. بلکہ یہ قادیان میں میری ایک مربی سے بات ہوئی, وہ نا اسٹوڈنٹ تھا, وہ آخری سال میں تھا, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آیت استخلاف کی تفسیر آپ کو پڑھائی ہے؟ کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, ہم نے تو نہیں کبھی سنی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہی چوہان بات ہے, ان صاحب کو صرف حیات مسیح وفات مسیح پڑھایا جاتا ہے. چوہان صاحب یہ ایک حوالہ میں نے اور لگایا ہے, یہ روحانی ہذیان جلد 3 کا حوالہ ہے. یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں لکھا کیا ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی پیش گوئیاں, صرف ایسی پیش گوئیاں جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی کے الفاظ غور کرنا ہے آپ نے, جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے مبہم اور مجمل رکھنا چاہتا ہے, اور مسائل دینیا سے ان کا کچھ علاقہ نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ ایسی جو پیش گوئیاں جو مبہم اور محمل ہوتی ہیں نا, ان کا جو ضروریات دینیا ہوتی ہے نا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا. یہ ایک نہایت دقیق راز ہے جس کے یاد رکھنے سے معرفت صحیحہ مرتبہ نبوت کی حاصل ہوتی ہے, اور اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ ناموجود ہونے کسی نمونہ کے بمو منکشف نہ ہوئی ہو. اب بات سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ جو پیش گوئی جی ہے جی نا, سمجھ آ وہ رہی ہے. ابن مریم کی پیش گوئی اور دجال کی پیش گوئی, یہ ایک ایسی پیش گوئی ہے جو مبہم ہے اور محمل ہے, اور یہ خدا تعالیٰ کی مرضی سے ایسا ہے, اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں محمل نہیں ہے, محمل تو نہیں لکھا ہوا, ہے. مجمل ہے, لیکن محمل تو مجمل ہے, بالکل اور بات ہاں ہے. مبہم اور مجمل ہے, ہاں اور یہ خدا کی مرضی سے ہی ایسا ہے. اور ایسی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں نا, ان کا کوئی دین سے بھی لینا دینا کوئی نہیں ہوتا, اس میں نبی غلطیاں بھی کھا جاتے ہیں,
اور آگے معاملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اصل حقیقت کا پتہ نہ چلا ہو. یہ ہے اصل بات. ہاں ہاں بالکل. اب یہ تو مرزا صاحب کو پتا چلا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. باقی تو ساری امت کو ہاں یہی پتا تھا کہ وہ زندہ مرزا ہے. صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ ظاہر ہے ان کو الہام ہوا. ظاہر ہے تو مرزا صاحب کے پاس کوئی سورس نہیں تھا. اور نہیں یہ دیکھیں ان نا، کی اب اپنی ریسرچ مرزا سے صاحب پھر نے پتہ چلا. برہان احمدیہ میں جو بات لکھی ہوئی ہے، بلکہ ان کے بیٹے نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ 10,000 بار سے بھی زیادہ انہوں نے قرآن پہ غور کیا ہے. 10,000 بار سے بھی زیادہ. اور مرزا صاحب کا اپنا دعویٰ بھی اس وقت یہی تھا کہ ان کو الہام ہوا ہے علم القرآن، کہ تجھے قرآن کا ٹھاٹھے مارتا علم جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے. اور اس وقت مرزا صاحب جو ہے برہان احمدیہ میں لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور نازل ہوں گے. یہ بات مرزا صاحب وہاں پہ لکھ رہے ہیں. پھر 12 سال کے بعد جا کے ان کو بالکل الہام بالکل ہوا. لکھی انہوں نے، ہاں، بالکل 12 لکھی. سال کے بعد. اب اس کا مطلب تو صاف ہو گیا نا کہ قرآن اور حدیثیں جو انہوں نے پہلے سمجھا تھا، یا جو مسلمان قرآن اور حدیث سے سمجھتے تھے، وہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گی. تو وہ یہی غلط بات سمجھے انہوں نے تھے نا، بھی لکھی. وہ غلط ہاں سمجھے تھے. نہیں، وہ قرآن اور حدیث سے سمجھے تھے جو وہاں پہ پہلے تو فہم میں پایا یہی جا کہہ رہا رہا ہوں، تھا. قرآن و حدیث پڑھ کے ہی غلط سمجھے تھے نا. جو ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب علم دیا گیا تو انہوں نے ٹھیک کر لیا اس کو. ہاں، یہی بات ہے، صاف بات ہے. یہاں پہ وہ بعد میں مرزا صاحب کے الہام کی بنیاد پہ ہے نا جو بھی ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے الہام کو پرکھو بھائی، قرآن حدیث کو پرکھنے نہیں کی ضرورت نہیں ہے. چوہان صاحب، آپ یہ مذاق کر رہے ہیں یا سیریس کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں سیریس بات کہہ رہا ہوں، اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ نہیں، چوہان صاحب جو ہے وہ تو مرزا صاحب کی اصل تعلیم کو مانتے ہیں. وہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں طاہر چوہان صاحب. مرزا صاحب نے قرآن اور حدیث سے جو سمجھا وہ بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو نئے معنی یا معرف یا جو کچھ بھی ان کو عطا کیا مرزا صاحب کو، اس کے مطابق انہوں نے اس چیز کو رد کر دیا کہ یہ جو آپ لوگ سمجھے ہوئے قرآن اور حدیث سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے اس کا اصل نہیں، مطلب. ایک بات کا جواب دے دیں ابو بکر میر بھائی، کہ اگر یہ بات درست ہے تو مرزا صاحب نے تو یہ بھی لکھا تھا اس وقت کہ جو برہان احمدیہ ہے یہ الہامی کلام ہے. برہان احمدیہ بھی بالکل. الہامی کلام ہے. برہان احمدیہ کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب کا متولی، اس کتاب کا متولی جو ہے وہ اللہ ہے. اس کتاب کا متولی اللہ کو قرار دیا ہوا ہے. اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ملہم اور مامور ہو کر یہ کتاب لکھی ہے. اور پھر یہ کتاب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عالم رویا میں یعنی کہ خواب میں یہ پیش کی گئی ہے. اور اس کتاب پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطبی قرار دیا ہے. قطبی یعنی کہ اس کتاب کو لقب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قطبی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے دعوے برہان احمدیہ پہ کیے ہوئے ہیں. نہیں تو پھر الہام اور آ گیا بعد میں. آپ دیکھیں نا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے الہام کو پرکھو بھائی، قرآن حدیث کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن یہ حدیث تو میں جو موجود ہے وہ ہے. آپ وہ تو مرزا صاحب کے الہام کو یہ پرکھے بھائی. گالی دیتے ہیں نا. الہام کی بات کرو تو گالی دیتے ہیں. یہی تو بات ہے، اسی لیے تو وہ بھاگتے ہیں. مرزا صاحب سے کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ اسی لیے بھاگتے ہیں کہ یہ جس کتاب میں حیات مسیح کا عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کا متولی خدا کو قرار دیا ہوا ہے کہ اللہ اس کتاب کا متولی ہے. اور اس کی تفسیر حضرت علی نے کی ہے. جناب یہ بھی سنیں، تفسیر حضرت علی نے کی ہے. اس کتاب کو رویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو قطبی کا نام دیا ہے. اور فرشتوں نے اس کتاب کے لیے آوازیں لگائی ہیں. اس کتاب کے لیے فرشتوں نے آوازیں لگائی ہیں. اتنی مطلب یہ بہترین کتاب ہے. اور تارک اسی چوہان کتاب کے صاحب، آپ اندر انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، یہ نہ کہیں کہ کر لو جو کرنا ہے، تو یہ اس کا کیا کہیں گے آپ اس پر؟ نہیں، کتاب تو وہ جو لکھی جو اس کا مقصد ہے وہ تو ایسے ہی تھا جو انہوں نے بیان کی ہے. اب اس میں یہ والا جو نقطہ ہے اس کے متعلق ان کو الہامات ہو چکے تھے. براہین احمدیہ کے سارے الہامات جو ہیں ان میں ان کو مسیح ابن مریم قرار دیا گیا تھا. لیکن وہ اس کو وہی جیسے انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ میری اس سے مشابہت ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ جیسے بارش کی طرح وہی ہوئی تو مجھے پھر اسی خیال پر نہیں رہنے دیا گیا. تو آپ یہ مان پہلے تو کہتے تھے کہ وہ خدا کا نبی ہے تو میرا تو وہ مقام نہیں ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، حالانکہ الہامات اس وقت ہی ہو چکے تھے لیکن وہ ان کو نہیں سمجھ سکے. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے متواتر الہامات ہوئے تو پھر ان کو بات سمجھ آ گئی. تو اس کو انہوں نے بیان بھی کیا. تو اس بات پر ہم پوری اسلامک ہسٹری بدل دیں. بھی آپ کو کون کہتا ہے؟ مفاسقین کو تو ہم میسج دے ہی نہیں رہے.
آپ معجن کریں اپنے قبروں کو پوجیں. اصل میں طارق چوہان صاحب کا میسیج جون سا ہے نا وہ دوسری جو خلافت گروپ والے ہیں نا ان کے لیے سارا میسیج. یہ طارق چوہان صاحب واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ میرا تو مسلمانوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے تو کوئی پیغام ہے ہی نہیں ہے. طارق چوہان صاحب کو بالکل، کیونکہ آپ کے پاس 150 سال کا وقت تھا، آپ نے اس کو گوا دیا. اب آپ کی طرف ہمارا میسیج نہیں ہے، صرف مرزائیوں کی طرف ہے. اچھا اچھا. لیکن مرزائی جو ہے وہ مرزائی کنجر خانہ کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. طارق چوہان صاحب ایسے یار ناصر صاحب کو تھوڑی دیر تو بیٹھنے دیتے نا آپ. یہ آپ نے غلط کیا طارق چوہان صاحب. تو میں نے کیا کہا ہے بھی اتنی برداشت تو ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں ندا نے کی ہوئی ہیں، ان کو پتہ نہیں آڈیو یہ لیک ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے راجہ جوید صاحب کو یہی کہا ہے کہ آپ بس مرزائی کنجر خانہ کا نام نہ لیں ورنہ آپ کو گالیاں دے گا وہ. تو وہ بھاگ گیا. بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے گالیاں دیتے جو وہ مجھے گالیاں دے کے گیا ہے. مجھے تو کچھ نہیں ہوا، دیتے رہو گالیاں، میں تو نہیں بھاگا یہاں سے. اچھا طارق چوہان صاحب تھوڑا سا آپ بھی اس چیز کے اوپر ایڈریس کر دیں. ماشاءاللہ آپ بھی 55 سال تک کی ایج تک ان کے اندر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے آپ کی کوئی سرچ ہے اس بارے میں تھوڑی سی کہ نہیں ہے، یا آپ نے کبھی اس بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ کس بارے میں؟ یہ جو احمدی ہیں اس وقت انہوں نے کیا واقعی مرزا صاحب کی بکس کو پڑھ کے آگے تک آئے ہیں، یا پھر جسٹ ایک وہ کہتے ہیں نا پیری فقیری والے سسٹم کے ذریعے یہ لوگ آگے آئے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں 99.99999% لوگ نے مرزا صاحب کی کتاب کبھی پڑھی نہیں. تو اس ان کا کو مطلب وہ کچھ علم نہیں ہے پیری والا کہ پھر کیا سسٹم ہے انہوں نے یا لکھا ہے. پھر بلکہ وہ ایک مرزائی سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا حقیقت الوحی میں لکھا. کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں مرزا صاحب کی کتاب ہے. کہتا ہم نے مربی تنہا پہ رکھے ہوئے پڑھنے کے لیے، ہم کیوں پڑھیں مرزا صاحب کی کتاب؟ تو اس تو کا جس مطلب قوم تو کا یہ طارق حال ہو اس چوہان سے آپ صاحب علم کی کوئی توقع رکھ سکتے ہیں؟ طارق چوہان صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے لوگوں کو چورن کچھ اور بیچا گیا، ٹھیک ہے. پھر جب لوگوں نے بیعت دیکھیں، بیعت والا جو سسٹم ہے نا وہ تو آج بھی چلتا ہے. وہ آج بھی ایک آدمی بیٹھا تو کہتا ہے مجھے ایک پیر صاحب اچھے لگے میں نے بیعت کر لی. بیعت کو تو آپ کسی کو بھی کوئی بھی آپ کو کہ یار ہے بندہ بڑا اچھا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت کا کیا، میں آج کہوں طارق چوہان صاحب کے پاس بڑا علم ہے میں آپ کی بیعت میں آنا چاہتا ہوں، میں آ سکتا ہوں، اس میں تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن بات جسٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے لوگوں نے اس وقت پھر اسی وجہ سے تو ان کی بیعت میں اگر آئے ہیں لوگ تو اسی وجہ سے ہی آئے ہوں گے نا کہ یار اس بندے کے پاس تھوڑا سا نالج ہے، ٹھیک ہے. یا پھر یہ بندہ جو سا ہے یہ مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے ابھی ناصر صاحب کو بھی یہ بات کہی کہ یہودیوں کے پاس بھی بڑا بڑا نالج ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میرے سے کہ بھائی یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ نہیں، وہ ہے یہاں پہ اصل وہ بات یہ ہے ہے. کہ یہ جو گمراہی پھیلی ہے نا مرزا صاحب کی موجودگی میں پڑ چکا تھا. اور وہ پھر جب حکیم نور الدین بنے ان کی نہیں وفات کے نہیں بعد چوہان صاحب، تو اس وقت یہ کافی کھل کے سامنے آ چوہان صاحب گئی میں اس آپ کو کی پڑھ کے خلافت. سناتا ہوں. چوہان اور صاحب ایک منٹ میں آپ پھر کو پڑھ کے حکیم سناتا ہوں. نور الدین صاحب کی جو باتیں ہیں یہ بلکہ پڑھیں وہ پڑھیں. عجیب باتیں ہیں. مجھے ایک ایک طرف وہ جگہ کہتے ہیں میں نے دکھلائی رسالہ گئی الوسیط کہ کو یہ تیری غور سے قبر کی پڑھا جگہ ہے. ہوگی. دوسری طرف ایک وہ کہتے ہیں فرشتہ میں میں نے خدا کا دیکھا بنایا کہ وہ اوپر سے. زمین خدا کو نے کہاں ناپ رہا بنایا، ہے. آپ کو بنایا؟ تب ایک مقام پر آپ کو اس تو نے کریٹو نے پہنچ بنایا. کر اچھا مجھے طارق چوہان کہا صاحب کہ سوری یہ یہاں تیری پر ایک قبر کی چھوٹی سی جگہ چیز ہے. میرے پہ آتی، شکر پھر آپ ایک بات جگہ کرنے مجھے ریمائنڈ قبر کی. دکھلائی گئی کہ یہ وہ بشتے میں قبرے چاندی والا سے کیا زیادہ کنسیپٹ ہے جی؟ چمکتی تھی اس کو اور تھوڑا اس سا کی کلیئر کریں تمام گے آپ؟ مٹی چاندی کی تھی. نہیں، بہشتی تب مجھے مقبرے کہا والا گیا کہ کانسیپٹ یہ یہ ہے کہ تیری مرزا قبر ہے. صاحب کو اور ایک جگہ خواب میں مجھے دکھایا دکھلائی گیا گئی تھا ایک اور اس کا زمین کا نام حصہ بہشتی مقبرہ رکھا جس گیا میں لوگ اور ظاہر جو کیا دفن ہوں گیا گے جو کہ وہ اسلام ایک کے لیے برگزیدہ جماعت خاص کے قربانیاں لوگوں کریں گے. کی قبریں تو ہیں اس کے لیے انہوں جو نے پھر بہشتی ایک ہیں. قبرستان بنانے کا سوچا اور سمجھ آئی خود تھی؟ اپنے جو ان کی اپنی زمین تھی وہ انہوں نے مختص کی اس کے لیے. یہ اور ان اس لوگوں کے کی لیے یہ قبریں تھی کہ اس میں ہیں وہ جو لوگ ہوں گے جو برگزیدہ اور دفن ہوں گے بہشتی جو ہیں. اسلام کے لیے خاص قربانیاں کرتے ہیں. تو یعنی یہاں پہ بتا وہ دیا ہے نا جنت کہ کی وہاں پہ خواہش صرف میں جنتی ہی وہ دفن ہوں گے جناب. مطلب ایسی قربانیاں پیش کریں گے. میں کس طرح یہ کی نہیں قربانی ہوگا کہ دیکھیں، وہ جنت ان کو مل جائے میں گی. آپ کو بات بتاؤں. طارق چوہان صاحب سوری ٹو سے جہاد مرزا صاحب نے آتے سر ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی جہاد اب قلم سے ہوگا، ٹھیک ہے اوکے. نہیں، ختم نہیں کیا انہوں پھر نے. قلم یہ سے تھا ہوگا کہ نا، میں تو وہ اچھا تلوار چوہان وغیرہ صاحب، اس ختم میں کر دی. یہ ایک تو نہیں بات ہے صرف کہ میں آپ سے ختم کر پوچھنا دیا. چاہتا یہ ہوں تو کہ بار ایک بار تو میں یہاں پہ تلوار آ گیا، یہ میں کلیئر ہو گیا کہ کلیئر وہاں کرتا پہ ہوں. صرف انہوں نے بہشتی صرف جو ہے یہ وہ کہ اس وقت دفن ہوں گے. ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ کہ مرزا صاحب نے اسلام کے اپنے اوپر حملہ خاندان کو قلم سے ہو استثنا گیا، قرار دیا. ٹھیک ہے اوکے. اس لیے تو اس جب کا یہ یہ سب مقابلہ کچھ بھی ہو کرنا گیا پڑے پھر گا. وہ جب اس کی زمین کیا وجہ میں، اسلام ہے؟ کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی پھر تلوار کا جہاد ہوگا. ہاں ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی لوگ رہ جاتے ہیں پیچھے، یا تو جو تبلیغ والے لوگ رہ جاتے ہیں جو بشتی مقبرے میں جائیں گے، یا پھر وہ لوگ جو پیسے والے ہیں. دو ہی چیزیں رہ گئی نا پیچھے، کیونکہ تیسری بھی بچتی ہے.
नहीं, मिर्जा साहब ने सिर्फ ये भी कहा था यानी कि ऐसे क़यामत तक लोग जो पैसे उनका हैं क्लियर जिनके हो पास गया, नहीं वो है बस एक ज़मीन लेकिन का उन्होंने टुकड़ा। अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है दीन के लिए, तबलीग नहीं में तो जाए। अब कुर्बानियाँ मिर्जा करनी साहब उनको के बाकी तबलीग करनी खानदान है जो क्या, पैदा होंगे वो तो वहाँ पे दफन होंगे या वो नहीं होंगे? या और कोई मतलब तसनीफ का काम कर रहे हैं नहीं मरकज़ मतलब अब दसना है ना, मिर्जा जमात मसरूर के साहब लिए, भी उसमें आते हैं। तो ऐसे लोग भी वहाँ पे दफन होंगे, सिर्फ पैसे देने वाले नहीं होंगे। सिर्फ पैसे देने वाले नहीं, लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि चले बात तबलीग में फर्ज किया कोई जाए ना जाए, लेकिन अगर वो अपनी वसीयत 10% भाई अब तो ये फ्रेंचाइज शुरू हो गई ना, अब ये मैं फ्रेंचाइज तो शुरू हो समझता चुकी हूँ हुई है। कादियान के अलावा कहीं बेइज्जती मकबरा और कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लोगों से है ना, लेने हैं। है ना, पाकिस्तान में है ना, नहीं, असूली तौर पर नहीं होना चाहिए, असूली तौर पे लेकिन नहीं होना इन्होंने चाहिए। बनाए। हमारे स्वीडन में है बेइज्जती मकबरा किनका? मिर्जाइयों का। ना करें सीरियसली, मुझे नहीं लमता हाँ इस जी, बात का। हर जगह इन्होंने बनाए हुए हैं, इन्होंने रवा लोगों से पैसे जो के लेने अंदर होते हैं। दूसरा अलग से एक बनाया कि पुराने में जगह बिल्कुल फुल हो चुकी हुई है, न्यू इन्होंने बनाया है, इसका मुझे इल्म था, लेकिन मुझे इसका नहीं, इन्होंने नहीं नहीं, सिचुएशन के अंदर मुझे उन्होंने बनाया। नहीं, यहाँ पे कब्रों की तो जगह है जहाँ पे मिर्जाइयों को दफन किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक खास कित्ता बनाया हुआ है, ये मूसियान के लिए है अच्छा, वो बेइज्जती मकबरा, यानी हर ओके। जगह उन्होंने एक एक बेइज्जती मकबरा बनाया, हर मुल्क में। तो अब इनकी कुर्बानी सिर्फ पैसे की हद तक की है कि 10% यहाँ पैसे मंथली क्या आप आता है कि देंगे बस तो अब ठीक है। देखे ना, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। मुझे खुद याद है कि बचपन में ज़ाहिर है हम लोग जज्बाती होते थे ना उस वक्त, मेरी लो वालदा जी खुद हम है भी बिस्ती वसीयत मकबर करें। रवा के अंदर, मे- मेरी वालदा खुद दफन है, आगे बयान करें। मेरी बात तो सुन लेना पहले। हाँ, मैं कह रहा हूँ जब बचपन में जब लड़कपन था, 12 13 14 15 साल के हुए, तो हमें भी शौक हुआ हम भी वसीयत करें। तो उस वक्त हमें बताया गया कि वसीयत करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपने एक ख़ास ज़िंदगी उसकी नहज होनी चाहिए, नेकी की ज़िंदगी, और अल रसाला अल वसीयत पढ़ें जिसमें वो शराइत लिखी गई, क्या उनके ऊपर आप अमल कर सकेंगे ये सारी। इसलिए जब तक आप नौजवान उस वक्त नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे इतनी अकल आ जाएगी कि उन बातों को आप समझ के और तहे दिल से मान कर और रज़ाकाराना तौर पर उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे, फिर आप वसीयत करें। तो मिर्ज़ा मसरूर ने आके क्या कहा, हर बंदा वसीयत का 10% चंदा देना शुरू कर दे, अल वसीयत बाद में पढ़ता रहे। इन्होंने वो चेंज कर दिया सारा। फिर इन्होंने इन्होंने बाद कहा में पांचवें खलीफा के दौर में ये जो बात जरूर मजलिस हुई से है कि हर बंदा वसीयत करे, मजलिस आमला के मेंबर है ना, वो वो कोई लाजमी मेंबर करे। बन नहीं सकता मजलिस आमला का जब तक 10% चंदा ना वो करे राइट राइट अल वसीयत। राइट नेशनल जो हाँ, आमला होती है ना, नेशनल आमला, नेशनल आमला जो उनसी है, या फिर शुरा शूरा के के जो मेंबरान मेंबरान ज़ाहिर है होते वो हैं, उसी में से होते हैं, वो तो हो ही नहीं हाँ, सकते। उन्होंने और लाजमी सारे के सारे वसीयत करनी वसीयत है, अब ये करें। वाकई ही आया अब हर कोई 10% है। इनको ये दे, ज्यादा अपनी है। इनकम का भी और अपने जदाद का भी। तो ये इन्होंने माल इकट्ठे करने के लिए किया ना, इनको किसी की नेकी से तो अब रही नहीं कोई तो चीज। मैं यही बात करी, ये बिश्ती मकबरा चले जो बकौल आपके बता रहे हैं, मिर्जा साहब ने अब नबी के दावा जाता, फिर नबी आगे से चलें, ठीक है, जो भी उनका फरमान था कि जी अपनी हाँ कुर्बानियां करने हाँ वाला, दीनी कुर्बानियां करने वाला हाँ जो बंदा है हाँ वो बिश्ती मकबरे में जाएगा। हाँ अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल तारक चौहान साहब पूछ रहा हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर, एक बंदा है वो बहुत ही बुरा, ठीक है, ओके, और है कि वो मतलब कि उसने दुनिया के साथ बड़ी-बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन पैसा है उसके पास, ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जौन-सा है बुरा है, उसके पास पैसा नहीं हो सकता, बुरों के पास बड़ा-बड़ा पैसा है, ठीक है? तो वो 10% दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, लेकिन दुनिया में उसको लोग गालियाँ देते हैं, लोगों को पता है ये बड़ा गंदा है, ज़ानी है, ये है, वो इधर से उधर है। वो फिर भी बिश्ती मकबरें जाएगा और जाके बख्शा जाएगा? और भाई बेइज्जती मकबरे में जाने से कोई नहीं बख्शा जाता, ये तो ऐसे ही इन्होंने तो फिर ये बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट कम, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका कादियानियों का, इसको कैसे अब ठीक, ये लोग ये इनको तो इन लोगों मतलब को ये अकल नहीं है इस लाश, बात की इसको बिल्कुल भी? हम कह सकते हैं ये लाशों का कारोबार है ये, बस और हुँ। कुछ नहीं है। लेकिन मिर्जा साहब ने जो किया था वो बिल्कुल और चीज थी। अब ये इन्होंने तो कुछ और बना लिया है ना, फ्रेंचाइज बना लिया है, जगह जगह छोटे छोटे कंटकी की तरह खोल लिए उन्होंने बेइज्जती मकबरे, तो वो हुँ, लोगों हुँ, से माल कमा रहे हैं। हुँ। अब यही बात है ना, मैं मतलब कि खुद इस बात के ऊपर बड़ा हैरान हूँ। चलें, जब मेरी वालदा गईं बिश्ती मकबरे, हम बड़े छोटे थे उस वक़्त, हमें इतनी अकल नहीं थी। अकल होती, शऊर होता तो हम बिल्कुल वहाँ पे जाने के लिए ना कभी भी हामी ना भरते, ठीक है? तो लेकिन बात जस्ट ये है ना कि अब जब ये बात सोचते हैं तो मैं कहता हूँ ये तो बड़ा आसान है जन्नत का दरवाज़ा। अगर तो मिर्ज़ा साहब की तालीम या फिर इनके आगे जो हुलफ़ा की तालीम अगर ये है कि बिश्ती मकबरे जाने से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, तो मेरा वो तो फिर मैं तो फ्री हैंड, फिर जो कुछ मर्जी कीता जावे ते आराम से 10% दे के ते वो पाक याशी मारी मसल जाए। शरीफ में जो दरवाजा है एक जन्नती दरवाजा,
وہاں میں سے ہاں گزر جاؤ آپ کو جنت مل جائے گی. یہ بھی لوگوں کے بس اپنے خود خیالات بنائے ہوئے ہیں نا. پر میں تو ہوں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. جو شخص واقعی جنت کی تلاش میں اور سچے دل کے ساتھ اس جنت کے دروازے سے گزرے گا، خدا تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پر رحم کرے کہ اس کی خواہش تو بڑی ہے بیچارے کی جنت میں آنے کی. تو بہرحال لیکن جنت اعمال سے ملتی ہے، دروازوں میں سے گزرنے سے، کہیں دفن ہونے سے نہیں ملتی. بس یہی بات ہے نا. اب جب بھی ان سے لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے، لیکن دو لوگوں کا وہ ہے نا کہ کیا اندھا اعتماد آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، کہ اس چیز کے اوپر ہو چکا ہوا ہے کہ جی بہشتی مقبرے میں ہے. جی جب آپ بتاتے ہیں جی آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں، جی میرے پیرنٹ بہشتی مقبرے میں ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ بات میں بھی بڑے فخر سے بتایا کرتا تھا، ایسی بات نہیں ہاں ہے. یہ ہے، یہ نہیں یہ بتاتا ایک نا بڑا ویلیو بن کرتے تھے ہم چکی لوگ. ہاں کہ جی میں بڑے فخر سے کہوں اب ماشاء اللہ میرے دونوں ابا اور امی جان موسی ہیں. تو یہ میرے لیے سٹینڈرڈ ایک بڑا ہو گیا، میں ایلیٹ کلاس میں چلا گیا. ایلیٹ کلاس میں چلا گیا. رائٹ، ایسا ہی ہے. یہ بھی ایک ہے طریق. ہاں اس لیے لوگ لڑتے ہیں جی نہیں میں نے موسی ضرور بننا ہے، موسی ضرور بننا ہے. لوگ کہیں گے وہ موسی ہے، واہ جی واہ بڑی گل ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے. رائٹ رائٹ. میں اب ان کو کیا کہوں، کوئی بھی بندہ ہے میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ آ کے کچھ تو ہمیں سمجھائیں گا. اچھا پھر بعد میں ان کا نا، ہاں ایک بات ہے، ان سے ایک دفعہ میری اس بارے میں چھوٹی سی بحث بھی ہوئی تھی. اس میں یہ لوگوں کا یہ کہنا کہ ضروری نہیں ہے آپ بہشتی مقبرے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. تو میں نے کہا جب آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے تو پھر آپ بہشتی مقبرے میں دفن ہوں یا ایک عام قبرستان میں ہوں، فرق کیا پڑتا ہے پھر اس سے؟ پھر تو کوئی فرق نہ ہوا. اللہ نے آپ کے اعمال دیکھنے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے آپ کا ایمان دیکھنا، آپ کے ہاں اعمال دیکھنے ہیں، حقوق العباد، بہشتی حقوق اللہ، یہ میں والی جو چیزیں اللہ دفن نے ہوا اس کے بھی دیکھنی. اعمال ہی دیکھنے ہیں. ہاں جو اس کے ساتھ والے جہنم والے قبرستان میں اس میں بھی اعمال ہی دیکھے جانے ہیں. اس میں بھی تو اعمال ہی پھر کیا دیکھے فائدہ؟ جانے. تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو یہاں تو بات ہے کہ آپ 100% گارنٹی دے دیں کہ بہشتی ہاں مقبرے جانے والا جنتی ہے. ہاں تو جو پھر تو ٹھیک ہے، لگا اگر اس کے باوجود بھی اس کے اعمال وہاں جا کے بھی دیکھے ہی جانے ہیں تو پھر وہ کہ اپنی ساری کمائی کا تو پھر کیا اس کے بعد ہے کہ یہ کوئی بات عقل اور سمجھ سے بات باہر ہے نا. عقل نہیں اس بات کو مانتی نا بالکل بھی کہ یہ کون سی لاجک پیش کرنا چاہ رہے یہ ہیں وہ لوگ. کہہ رہے کتاب الوصیت میں لکھا ہے کہ بہشتی مقبرہ میں جنتی لوگ. وہ دیکھیں نا، وہ مرزا صاحب کی ایک خواہش تھی اور دعا تھی یہ، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ جی اس میں جو ہو گیا وہ. ابو بکر ہاں مرزا جی پڑھ کے میں بتاتے نے ہیں. پڑھا ہوا ہے میں نے. یس. اب طارق چوہان صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو بھی، میں ویسے آپس کی بات بتا چاہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا نا شاید رائے آپ کی تھوڑی چینج ہونی چاہیے بہشتی مقبرے کے متعلق. کیا کہتے ہیں آپ؟ میری رائے ہے کہ جو مرزا صاحب نے بنائے تھے وہ تو ہے تھا بہشتی مقبرہ، لیکن اس کے بعد جو فرنچائز ہے وہ بہشتی مقبرہ نہیں ہے. نہیں اس کی وجہ بھی یہ تھی، دیکھیں نا مرزا صاحب نے جو بہشتی مقبرے کے لیے جو زمین تھی نا وہ اپنی ذاتی جائیداد میں سے دے دی. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ پے کر دیا. اس سے بس یہی مراد ہے کہ ان کا طرف سے وہ ہو گیا، پورے فیملی کی طرف سے. یہ قیامت تک تو ہے نہیں، یہ تو اسی بہشتی مقبرے کی بات ہو رہی تھی، قیامت تک تو نہیں ہے. مطلب طاہر بعد میں کوئی دفن تو نہیں ہوا. مرزا محمود نے دفن ہوا، مرزا محمود کی والدہ نہیں دفن ہوئی، باقی سارے خلیفے سارے ادھر ہی دفن ہوئے، ادھر کوئی بھی نہیں دفن ہوا.
ہاں طارق چوہان صاحب کا میں مطلب سمجھ گیا ہوں. طارق چوہان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو بشتی مقبرہ مرزا صاحب بنا کے گئے تھے نا قادیان کے اندر